کتاب المزارعتی، مزارت کا بیان، مزارع کہتے ہیں بٹائی کو۔ باب فضل الزرع والغرس، کھیتی باڑی اور کچھ بیج بونے کی فضیلت، اذا اکل منہ، جب کہ اس سے کھایا جائے، یعنی ایک نیکی کا کام ہے زمین کو اچھے فائدہ مند کام میں لگانا، اس میں کچھ کھیتی باڑی کرنا۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھا تم نے جو تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ اس کے اگانے والے تم ہو یا اسے ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیں، یعنی کچھ بھی نہ بچے اس میں سے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا ابو عوانہ وحدثني عبد الرحمن بن المبارک حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، نہیں بوتا کوئی مسلمان کوئی بونے کی چیز، او یزرع زرعا، یا زراعت کرتا کسی زمین میں، فیأکل منہ طیر، تو کھا لیتے ہیں اس میں سے کوئی پرندہ، او انسان، یا کوئی انسان، او بہیمت، یا کوئی چوپایا، الا کان لہ بہ صدقۃ، مگر اس کے لیے اس کے عوض صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وقال مسلم حدثنا ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی اچھی طرح ہو چکی ہے، اور اس موقع پہ یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ گھر چونکہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اس لیے اس میں پودے لگانے کی کیا ضرورت ہے، کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اس پہ محنت کریں جبکہ ہمیں اس کا پھل کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر آپ کو یہاں نہیں نصیب ہوگا تو جنت میں ہو جائے گا، اس لیے کہ جو بھی آپ لگا کے جائیں گے جتنا عرصہ پھل آتا رہے گا آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا رہے گا، اس لیے کبھی بھی اس معاملے میں خود غرضی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے اسلام نے پودے اگانے کے لیے تلقین کر دی تھی، جبکہ آج کی دنیا کو اب ہوش آیا ہے، اب آنکھ کھلی ہے اور ہر طرف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ باب ما یحذر من عواقب الاشتغال، جو ڈرا جانا چاہیے عواقب انجام سے، الاشتغال مشغول رہنے سے، بآلت الزرع زراعت کے آلات سے، او مجاوزت الحد یا حدود پار کرنے سے، الذی امر به جس چیز کا اس میں حکم دیا گیا۔ مراد یہ کہ جہاں ایک طرف کھیتی باڑی کرنا باعث اجر کام ہے، وہاں اس کام میں بہت زیادہ مصروف اور مشغول ہو جانا جو ہے، اور حد سے بڑھ جانا جو ہے، اور ساری دلچسپیاں اسی میں رکھنا جو ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی اس معاملے میں حد پار کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا عبداللہ بن سالم حدثنا محمد بن زیاد الالہانی عن ابی امامۃ الباہلی قال ورأى سکۃ وشیئا من آلۃ الحرث، ابو امامہ الباہلی نے ایک ہل دیکھا یا آلات زراعت میں سے کوئی چیز دیکھی، فقالا، تو کہنے لگے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا يدخل هذا بیت قوم، نہیں داخل ہوتا کسی قوم کے گھر میں یہ آلہ، الا ادخلہ اللہ الذل، مگر اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ قال ابو عبداللہ واسم ابی امامہ صدع ابن اجلان، ابو امامہ کا نام جو تھا وہ صدع بن اجلان تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری نظر آ رہی، پھر اسی میں اسلام کا ایک اعتدال کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ صرف اچھا کہا گیا نہ صرف برا کہا گیا، کوئی بھی چیز بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری، اس کا استعمال ہی اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے زراعت کی تعریف کی اور اس پر اجر و ثواب اور صدقہ بتایا، دوسری طرف اس کی مذمت بھی کی، اور یہ مذمت کس کے لیے؟ جو حد سے بڑھ کر اس کام میں مشغول ہو جائیں۔ اور کیا مذمت کی؟ کس بات سے وارن کیا؟ کہ جو لوگ اس کام میں مشغول ہو کے سب کچھ بھول جائیں گے ان پہ اللہ ذلت مسلط کر دے گا۔ میرے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے مجھے سندھ کے ہاری یاد آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ زراعت میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، آلات کے علاوہ جانور استعمال ہوتے ہیں نا، یہ بیل اور اسی طرح کے مختلف اونٹ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان بھی اپنے آپ کو صرف جانوروں کی طرح انہی کاموں میں جوت ڈالے اور اس کے علاوہ دنیا کی ہوش نہ ہو اس کو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری قومیں اس پر مسلط ہو جائیں گی اور اس پر ظلم توڑیں گی، اور اس کے علاوہ تعلیم اور دیگر افعال جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، کہ دیہات انسان کو جاہل کر دیتے ہیں، دیہ مرد را جاہل کو نہ دیے، شاید محاورہ ہے کہ انسان کو دیہات جو ہے، یہ دیہاتی ماحول جو ہے وہ جاہل بنا دیتا ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر جہاں ایون تعلیم کا بہت انتظام بھی ہے، لٹریسی ریٹ بہت زیادہ بھی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے ہیں وہ عام دوسرے لوگوں کی نسبت کم پڑھے لکھے، کم انٹلیکچوئل ہوتے ہیں،
کیونکہ زمین خود ایک سخت چیز ہے اور اس کے اندر دن رات مشغول رہنا انسان کی طبیعت کے اندر سختی اور گنوار پن پیدا کرتا ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب جو صحرائی بدوی لوگ تھے جو کھیتی باڑی کے کام کیا کرتے تھے، شہری زندگی نہیں بلکہ دیہاتی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. کیوں زیادہ سخت ہے؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو جو اس نے نازل کی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اپنے اندر اتنی انوالومنٹ رکھتی ہیں کہ جب کوئی آپ پودا اگاتے ہیں پھر آپ اس کو روز دیکھتے ہیں اتنا ہو گیا اب اس کی اتنی کیئر کرنی ہے، اب اس کو کھاد دینا، اس کو پانی دینا، اس کو اور آپ اس کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نہیں ہوگے تو کوئی پانی نہیں دے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا. پھر آپ اپنا وجود اس جگہ کے لیے ناگزیر بنا لیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں بعض اوقات بڑی بڑی ذمہ داریاں فراموش کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ منافقین کے علاوہ کچھ سچے مخلص اہل ایمان غزوہ تبوک میں جانے سے تأمل برت رہے تھے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ کیا تھی؟ گرمی کا زمانہ تو تھا ہی، وہ تو عربوں میں ویسے بھی گرمی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم وجہ تھی کہ کھیتیاں پک کے تیار ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ اس وقت نفع حاصل کرنے کا وقت تھا اور اس وقت غفلت برتنا سال بھر کی محنت کو اکارت کرنا تھا. آپ دیکھیں کہ مثلا کوئی شخص دکانداری کرتا ہے، اگر دکان بند کر دے تو ٹھیک ہے، ایک دن کے نقصان اس کا ہوتا ہے کہ گاہک نہیں آتے یا پیسہ نہیں آتا، لیکن اس کی چیزوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جگہ ہی رہتی ہے. لیکن کھیتی باڑی آپ چھوڑ کے نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ جو کیا دھرا ہے اس میں بھی پانی پھر جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے جب انصار کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے تو مہاجرین نے آ کے جو مواخات قائم کی، حضرت عمر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے انصاری بھائی کے ساتھ ایک دن ایک کھیتوں پہ رہتا اور دوسرا جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور دوسرے دن پھر ادلا بدلا کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی شخص اس خیر اور بھلائی سے محروم نہ رہے. اور جو آپ نے آیت پڑھی کہ کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ نکل کر سیکھیں دین کو اور واپس آ کے اپنی قوم کو سکھائیں. اگر سارے کے سارے صرف مادی ترقی میں لگ گئے تو پھر ایمان اور دین اور یقین کا اللہ ہی حافظ. باب اقتناء الکلب للحرث، کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا، جس نے کتا رکھا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيرات، تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قرات کی کمی ہوتی رہے گی. الا کلب حرث او ماشیۃ، سوائے کھیتی یا جانوروں کے کتے کے جو ان کی حفاظت کے لیے رکھا جائے. ماشیہ کہتے ہیں نا مویشیوں کو، یعنی ریوڑ وغیرہ، یعنی کھیت کی حفاظت کے لیے یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے کوئی کتا رکھے تو رکھے. اس کے علاوہ اگر کسی نے گھر میں رکھا تو ہر روز عمل کی جزا ثواب میں ایک قرات مائنس ہوتا رہے گا. قال ابن سیرین کہتے ہیں ابو صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلب غنم، ہاں بکریوں کا کتا، او حرثن یا کھیتی کا، او صیدن یا شکار کا، کیونکہ شکاری کتے کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا نا، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم. وقال ابو حازم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلب ماشیۃ او صیدن، شکار یا ریوڑ کا کتا رکھا جا سکتا ہے. گھر کا کتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو ایک تو خوف زدہ کرتا ہے، دوسروں کی نیند حرام کرتا ہے. تو یہ جو ایک انڈائریکٹ اذیت آپ لوگوں کو دیتے ہیں. آپ نے دیکھو گے کہ اگر کسی محلے میں ایک بھی کتا ہو تو بھونک بھونک کر بچوں کو ڈراتا ہے. اب جتنے بچے ڈریں گے اس کا عذاب کس پہ ہونا چاہیے؟ اس کی سزا کتے کو تو نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ایک جانور، اس کا تو کام ہی بھونکنا ہے. چور کے لیے وہ الارم بھی آ گئے ہیں، اب کتوں کی مجبوری نہیں رہی. یعنی آپ نے کبھی سوچا کہ کتا رکھنے کا کیوں کہا کہ قرات کم ہوتے ہیں؟ یعنی گھر میں کتا رکھنے کو ناپسند کیا گیا. اس کی ایک وجہ تو بتائی کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ کتا دیگر آبادی کے لیے باعث اذیت ہوتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، بھونک بھونک کے ڈراتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ کتے کی آواز سن کے کبھی خوش نہیں ہوا، خوفزدہ ہوتے ہیں. اور عموماً رات کو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز سن کر عموماً بچے کیا بڑے بھی پریشان ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی سائل، کوئی مہمان، کوئی بھی شخص ہو، ان سب کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کتے اذیت کا سبب ہوتے ہیں. تو کسی مسلمان کو اذیت دینا جو ہے یہ بڑا ناپسندیدہ، اور کسی مسلمان کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا عیدین کی حدیثوں میں عید کے دن آلات حرب لے کے نکلنے سے منع کیا گیا کہ وہ سامنے کسی کو ڈرائیں نہ، خوف زدہ نہ کریں کہ کسی کو لگ نہ جائے اچانک. بعض کے نہیں، ہمارے بچوں کو بڑا شوق ہے. آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا شوق ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اندر بھی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے، لیکن آپ بچوں کو جو بھی کھیلنے کو دیں گے، جو بھی ان کو ماحول فراہم کریں گے، وہ اسی چیز کے شوقین ہو جائیں گے.
میں یہ بات اس لیے کریں، مثال کے طور پر اس حدیث کو پڑھنے کا ویسے شاید آپ کو فائدہ نہ ہو، آپ کے ہم نے شکر پالا ہی نہیں، اس لیے ہمارے حق میں تو کوئی کمی عمل کی نہیں ہو رہی، لیکن بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ آپ اگر ان کو صرف اتنا کہہ دیں کہ جی جائز نہیں، تو وہ کہیں گے جی کیوں؟ اسلام کی تو ہر بات میں لاجک، کیا لاجک ہے، کیوں جائز نہیں؟ تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ثواب میں کمی ہوتی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ کتا ان اذیتوں کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے قرآن اور حدیث میں جتنا بھی اب تک مطالعہ کیا، ان سب میں ایک کامن چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسلام جو لفظ پیس ہے، ہر اس چیز کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، مکروہ قرار دیتا ہے جس میں انسانوں کا کسی بھی لحاظ سے کوئی نقصان ہو، یعنی مکمل امن چاہتا ہے، خواہ کسی جانور کی طرف سے یا انسان سے کسی اور۔ اب دیکھیں کہ جو کھیتوں وغیرہ پر ہوتے ہیں وہ تو دور دور ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کھیت میں اس طرح بھاگتا دوڑتا رہے جس طرح کتا جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی۔ یعنی اس سے ایک اور بات آپ دیکھیں کہ اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ کسی بھی چیز کو صرف ایک کتا ہے قابل نفرت یہ حرام ہے، کہیں بھی ہو حرام ہے اور اس کا رکھنا ناجائز، ایسا نہیں کہا گیا۔ کوئی بھی ایک جذباتی حکم نہیں دیا گیا، یہ کسی بھی چیز سے نفرت برائے نفرت نہیں کی گئی، بلکہ اس کی حدود متعین کر دی۔ یہی تو اصل میں شریعت کا کام ہے۔ اگر ہماری عقل کو حدود متعین کرنے کے لیے کہا جاتا تو ہم جس چیز کو حلال سمجھتے اس کو ہر جگہ ہی حلال کر دیتے، اور جس چیز کو حرام کرتے اس کو ہر جگہ ہی حرام کر دیتے، جبکہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت پر مبنی ان تمام چیزوں کی حدود ہمیں بتا دی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة ان السائب بن يزيد حدثه انه سمع سفيان بن ابي زهير رجلا من ازد شنوءة، ازد شنوءة کا ایک شخص تھے، وكان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اقتنى كلبا، جس نے کوئی کتا رکھا، لا يغني عنه زرعا ولا درعا، کہ نہیں کام آتا اس کو کسی کھیتی باڑی میں، زرعا ولا درعا، اور نہ جانور کے لیے۔ درع کا لفظی معنی ہوتا ہے تھن، جانور کا تھن، اور درعا یعنی دودھ کے جانور، کام آنے والے جانور۔ اس سے پھر نفی ہو جاتی ہے ان جانوروں کی جو شوقیہ لا کے گھر میں آپ قید کر ڈالتے ہیں، جیسے ہرن وغیرہ یا اور اسی طرح کی چیزیں، بیچارے آزاد ہیں اور ان کو آزاد ہی رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی خوشی کی خاطر مچھلیوں کو لا کے اپنے چھوٹے سے اس میں قید کر کے ان کو اذیت دیتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ ایک جانور جو ہے اس کے لیے کتنا باعث اذیت ہے، اس چھوٹی سے علاقے میں اس کو رکھتے ہیں۔ ہاں اگر چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہ ان کے لیے، اگر ایک بڑی جگہ ہے، ایک بڑا آپ نے وہ بنایا ہوا ہے ان کے رہائش گاہ، تو خیر ہے، لیکن کوئی بھی ایسی صورت کہ جس سے کسی بھی جانور کو اذیت ہو وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آزادی جو ہے ہر ایک کا حق ہے۔ نقص کل یوم من عملہ قرات، تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قرات کم ہو جاتا ہے۔ قلت انت سمعت ھذا من رسول اللہ، میں نے کہا تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال اے ورب ھذا المسجد، ہاں اس مسجد کے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا۔ یعنی انہیں حیرانی ہوئی ہوگی، جیسے آج بھی آپ کسی کو بتائیں تو وہ حیران ہوگا، اچھا یہ منع کیا گیا ہے۔ باب استعمال البقر للحراست، کھیت کے جو جانور ہیں جیسے بیل وغیرہ، ان کو استعمال کرنا کس کے لیے؟ کھیتی باڑی کے لیے۔ کیا اس کی اجازت ہے؟ تو وہ قرآن پاک میں بھی آتا نا گائے کے لیے کہ ولا تسقل الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک جانور کو آپ پکڑتے ہیں، اس کو جوتتے ہیں ہل میں، تو ایک اذیت والی بات نظر آتی ہے نا بظاہر۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم ابن عبد الرحمن بن عوف الزہری قال سمعت ابا سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل راکب علی بقرۃ التفتت الیہ فقالت لم اخلق لہذا خلقت للحراست۔ اس اسنا میں ایک شخص سوار ہو رہا تھا ایک گائے کے اوپر، یعنی چڑھ رہا تھا سواری کے لیے، جیسے اونٹ پہ سوار ہوا جاتا ہے، تو وہ گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی، التفتت التفات کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، بول پڑی۔ فقالت کہنے لگی لم اخلق لہذا، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی، انسان کو اس نے سکھایا۔ خلقت للحراست، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قال آمنت به، تو پھر آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا۔ انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، یعنی کہ ایسا ہوا، کوئی جھوٹی بات نہیں۔ وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً، اور ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا۔ فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، تو اس کے پیچھے گڈریا گیا۔ فقال الذئب، تو بھیڑیا بولا، من لها يوم السبع، کون ہوگا اس دن جب درندوں کا دن ہوگا،
یعنی جب کوئی نہیں رہے گا، درندے ہی درندے ہوں گے، تو پھر اس بکری کو کون چھڑائے گا؟ یوم لا راعی لہا غیری، جس دن میرے سوا اس کا کوئی بھی نگران نہ ہوگا. قال آمنت بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا. انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر بھی. قال ابو سلمہ وہما یومئذ فی القوم، اور وہ دونوں اس دن اس مجلس میں موجود بھی نہ تھے. اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا واقعہ سنایا جو عام طور پر عقل میں نہیں آنے کا. یعنی یہ کہانی کسی عام شخص کی کہانی نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اور یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں تھی بلکہ حقیقی بات تھی کہ ایک شخص کسی بیل پہ سوار ہونے لگا تو بیل بول پڑا اور کہا میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا. آپ کو یہ غیب کی خبر دی گئی تھی نا، تو آپ یہ کہتے اچھا بھلا یہ کیسے کہ کوئی بیل بولے؟ ہم جیسے تو ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے، ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات کو مانیں گے. اب ذرا دیکھیں کہ آپ کو اپنے دوستوں پہ کتنا مان تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی یہی کہیں گے، حالانکہ وہ مجلس میں نہ تھے. پھر ایک دوسری بات بتائی ایک بھیڑیے کی کہ بھیڑیا ایک بکری کو پکڑنے لگا تو ایک گڈریے نے یا چرواہے نے اس کو چھڑانا چاہا تو بھیڑیا بول پڑا، اور بھیڑیے نے ایک کام کی بات کہی، اور وہ کیا تھی؟ اس دن کون ہوگا اس کو چھڑانے کے لیے جب کوئی انسان نہ بچے گا، صرف جانور ہی. قرآن پاک میں ایک آیت آتی نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو قیامت کے دن جب قیامت آ رہی ہوگی اور انسان بے ہوش ہو رہے ہوں گے اور گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے جانور بھی، تو سارے جنگلی جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ دراصل اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر بھی بنتی ہے، اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے. تو اس دن کون ہوگا، یہ دراصل اس قصے سے، اس مثال سے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ ہوگا. تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنت بہ، کہ جو مجھے خبر دی گئی میں اس پہ ایمان لائے، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے. اور آخر میں راوی کہتے ہیں وما ہما یومئذ فی القوم، کہ جن لوگوں کے سامنے آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے ان میں ابو بکر اور عمر جو تھے موجود نہ تھے، لیکن آپ کو ان کے ایمان پر ایسا یقین اور اعتماد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا. اسی لیے حضرت ابو بکر کا خاص طور پر نام کیا پڑ گیا؟ صدیق، تصدیق کرنے والا. باب اذا قال اکفنی مؤنۃ النخل او غیرہ وتشرکنی فی الثمر، جب کوئی شخص یہ کہے کہ کفایت کر میری کھجور کے درخت کے پھلوں میں، او غیرہ یا اس کے علاوہ، تشرکنی فی الثمر تو تم شریک ہوگے میرے کس میں؟ پھل میں. تو ایسا جائز ہے. مؤنہ کہتے ہیں خوراک کو، سختی کو، بوجھ کو. 2-3 معنی ہے اس کے. یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی پھل مراد ہے. مؤنہ آمدنی کو بھی کہتے ہیں، روزگار وغیرہ کو. مراد اس سے کیا ہے؟ اگر کوئی باغ کا مالک یہ کہے کسی شخص کو کہ تم اس باغ کی حفاظت کرو، اس کے پھلوں کو دیکھو، دیکھ بھال کرو، تو میں تمہیں اپنے جب پھل پک جائیں گے تو ان پھلوں میں شریک کر لوں گا، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے. یعنی یہ اب پھر بٹائی کی طرف آ گیا. بٹائی دراصل بانٹنے سے ہے، یعنی شراکت کے ساتھ، جیسے آدھ پہ کام دینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ یہ ہے کھیت میرا، زمین میری، بیج میرا، پانی میرا، سب کچھ میرا، تم اس میں کام کرو، کھیتی باڑی کرو، اگاؤ، اور جو پیداوار ہوگی آدھی میری آدھی تیری. تو یہ کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے. حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم، انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم کر دیں. قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں. فقالوا، تو انہوں نے کہا تکفون المؤنۃ، کہ تم ہمارے پھلوں میں کام کرو، یعنی پھلوں کی دیکھ بھال میں، ونشرککم فی الثمرۃ، اور ہم جو اس کی پیداوار ہوگی اس میں تم کو شریک کر لیں گے. قالوا سمعنا واطعنا، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ کھجوریں بانٹتے، اس بات پہ کیوں رضامندی کا اظہار کیا؟ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہوتا کہ انصار بیچاروں کی جو تھوڑی بہت زمینیں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے نام کر دیتے، آدھی اس کو دیتے آدھی اس کو دیتے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ ان کے پاس بھی تھوڑی رہ جاتی اور ان کی بھی ملکیت کم ہوتی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی اس بات کا علم تھا کہ آئندہ بہت فتوحات ہوں گی، بہت سی زمینیں آئیں گی، تو پھر وہ مہاجرین میں بانٹ دی جائیں گی، لیکن ابھی تمہاری جو ذاتی ملکیت ہے وہ تم اپنے پاس ہی رکھو. لیکن اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی کے کھیت پر کام کرنا اور کام کے بعد اس کی پیداوار میں شریک ہو جانا جو ہے یہ اجازت ہے اس کی.
باب قطع الشجر والنخل، درخت کاٹنا اور کھجور کے درخت کاٹنا یعنی کیا اس کی اجازت ہے؟ وقال انس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا، فقطع تو کاٹ دیے گئے. یہ کب؟ خاص طور پر جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی تھی تو اس میدان کو ہموار کرنے کے لیے. یعنی اگر کسی بھی علاقے میں کوئی درخت ہو اور کوئی گھر بنانا چاہتا ہو تو اس صورت میں درخت کاٹنا جو ہے ایسا نہیں کہ کسی انسان کا قتل ہے. یعنی ویسے تو درخت لگانا ثواب کا کام ہے لیکن بوقت ضرورت اس کو کاٹا بھی جا سکتا، جرم نہیں ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه حرک نخل بني النضیر وقطع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو نضیر کے موقع پر ان کے کھجور کے درختوں کو جلایا تھا اور کاٹا بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحشر میں اس کا تفصیلی ذکر بھی آتا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ فباذن اللہ. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا تھا. یہود نے اس پہ بہت اعتراض کیا تھا نا کہ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو اتنی اجاڑ ڈال رہا ہے، ہمارے درخت کاٹ رہا ہے، تو وہ دراصل ان کے خلاف جنگ کی وجہ سے. تو جنگ میں جب انسان کٹ جاتے ہیں تو پھر درخت تو درخت ہیں. وہی البویرہ، اور یہ بویرہ جگہ تھی، یعنی اس باغ کا نام بویرہ تھا جس کے درخت کاٹے گئے تھے. وَلَهَا يَقُولُ حسان، اسی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کے شعر ہیں، وَهَانَ عَلَى صَرَاطِ بَنِي لُوَيٍّ حَرِيكٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ. وہان اور آسان ہو گیا، ہین اور ہون قرآن پاک میں آتا ہے، آسان ہو گیا، علی صراط سرداروں پر، بنی لوئین بنی لوئی کے، کیا حریکن جلانا، بالبویرۃ بویرہ کے مقام پر، مستطیرن اس آفت کا جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی. مستطیر کہتے ہیں کہ جو چھا جائے، یعنی ہر طرف بویرہ میں آگ لگی تھی. اور یہ آگ جو تھی بنی لوئی کے سرداروں کے لیے لگانا بڑی آسان تھی، نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. بنی لوئی جو یہ قریش کا لقب ہے، اور قریش کے لوگ جو تھے وہی اس تباہی کا اصل میں سبب بنے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھڑکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پہ آمادہ کیا تھا. باب، اس کا نام کوئی نہیں ہے. حدثنا محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا یحیی بن سعید عن حنظلة بن قیس الانصاری سمع رافع بن خدیج قال كنا اکثر اہل المدینة مزدرعا. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ کننا ہم تھے، اکثر زیادہ کثرت سے رکھنے والے، اہل المدینتی مدینہ والوں میں سے، مزدرعن کھیتی باڑی میں، یعنی ہمارے کھیت مدینہ والوں میں سب سے زیادہ تھے. کننا نکر الارض ہم کرائے پر دیتے تھے زمین کو، بالناحیتی ایک حصے پر، ناحیہ کونے کنارے کو کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ، منہا اس میں سے، مسمن نامزد تھا، لسید الارض زمین کے مالک کے لیے. یعنی مراد اس سے یہ کہ ہم بٹائی پر زمین کو دیتے تھے اور زمین کا ایک حصہ جو تھا وہ مالک کے لیے مختص کر دیا جاتا تھا کہ اس کی پیداوار مالک لے گا، اور دوسرا حصہ کون اس کی پیداوار کا مالک ہوتا؟ جو اس پر کام کرتا. یعنی جیسے اس کمرے کے حجم جتنی زمین اگر کسی کو ٹھیکے پہ دی جا رہی ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ اس ساری زمین پر کام کے بعد جو بھی پیداوار آئے گی وہ آدھو آدھ ہوگی، شرط یہ رکھ دی گئی کہ اس کا نصف کر کے ایک حصے کی پیداوار ایک شخص کے لیے اور دوسرے کی دوسرے کے لیے. اب ہوتا کیا تھا کہ بعض اوقات ایک حصے کی پیداوار اچھی نہ ہوتی اور بعض اوقات دوسرے حصے کی پیداوار اچھی نہ ہوتی تھی. قالا کہتے ہیں فمما یصاب ذلک وتسلم الارض، تو اس میں سے بعض اوقات کیا ہوتا، یصاب کچھ پہنچ جاتا، یعنی کوئی مصیبت اس پہ آ جاتی، اس کی پیداوار اچھی نہ ہوتی، وتسلم الارض اور سلامت رہ جاتی زمین. بعض اوقات کیا ہوتا، جو ٹھیکے پہ لینے والا ہوتا تھا یعنی جو کام کرنے والا، اس کے حصے کی زمین جو تھی وہ خراب ہو جاتی اور مالک کے حصے کی بچی رہتی. وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلُمُ ذَلِكَ، اور بعض اوقات کے مالک کے حصے کی زمین جو تھی وہ بچی رہتی اور دوسرے حصے کو تکلیف پہنچ جاتی. فَنُهِينَا، تو ہم اس سے روک دیے گئے، یعنی ایسی بٹائی سے اور ایسی مزارعت سے روک دیے گئے. اور اس کی کیا وجہ تھی روکے جانے کی؟ کیونکہ اس میں جھگڑے کا احتمال تھا، اس میں بدمزگی کا احتمال تھا. کیونکہ جس بھی شخص کے حصے میں مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر مالک کا حصہ کم آیا ہے اور جو کام کرنے والا ہے اس کا حصہ زیادہ آیا، اس کی پیداوار زیادہ آئی ہے، تو اس سے مالک کے دل میں یہ بدگمانی ہو سکتی ہے کہ کام کرنے والے نے اپنے حصے میں تو کام خوب کیا اور میرے حصے میں کام نہیں کیا، اس لیے میرے حصے کو یہ نقصان پہنچا. یا یہ کہ اس نے اپنے والے حصے کی تو حفاظت خوب کی اور جو حصہ میرے طرف تھا اس کی حفاظت نہیں کی. تو اس طرح کی مزارت سے روکا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بٹائی کے بارے میں یا مزارت کے بارے میں آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ اس میں
فقہا کے درمیان اختلاف ہے، بعض اس کو جائز اور بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اگر ان تمام آراء کو سامنے رکھا جائے تو جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ایسی شرائط پر بٹائی کے لیے زمین دینا کہ جس میں کسی فریق کو بھی نقصان کا احتمال ہو وہ ناجائز ہے، اور محض بٹائی پر دینا جس میں دونوں طرف انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوں اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. یعنی ایسا نہ تو یہ بالکل کھلم کھلا جائز ہے اور نہ ہی بالکل مکمل طور پر مطلقاً حرام ہے، بلکہ ناجائز شروط کے ساتھ منع ہے اور جائز شروط کے ساتھ جائز ہے. اب جیسے اس روایت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حصے کو جب نامزد کر دیا جاتا تھا اور نامزد حصے کی پیداوار مالک کو ملتی تھی تو ایسی بٹائی جو تھی اس کو منع کر دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، اور جہاں تک سونے اور چاندی کا کرنسی نقدی کا تعلق ہے، فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ، تو وہ تو ان دنوں میں ہوتی ہی نہیں تھی کہ کسی سے روپے پیسے کے عوض مزارت کرنا. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ کئی ہزار پر ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، روپے پیسے لیے جاتے ہیں، پیداوار نہیں لی جاتی. تو یہ چیز اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا. کیا ہوتا تھا کہ جو کچھ کاشتکاری کرنے کے بعد ہاتھ آتا، کوئی پھل غلہ اناج وغیرہ جو کچھ زمین اگاتی اسی کا نصف یا چوتھا حصہ جو بھی معروف طریقے سے طے کیا جاتا تھا وہی تقسیم ہوتا تھا، وہی بٹتا تھا. بٹائی بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی بٹا کرتا تھا. اور جس کو ہمارے آج کل بٹائی کی وجہ پٹے پہ زمین دینا کہتے ہیں نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب المزارعۃ بالشطر ونحوہ، مزارت کرنا بالشطر نصف پر، آدھے حصے پر، ونحوہ اور اسی طرح یعنی آدھے سے کم یا زیادہ پر. وقال قیس بن مسلم عن ابی جعفر قال، ابو جعفر کہتے ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں یہ امام محمد باقر ہیں اور یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں. قال کہتے ہیں ما بالمدینۃ اہل بیت ہجرۃ، نہ تھا مدینہ میں کوئی بھی مہاجر گھرانہ، بیت ہجرتن یعنی مہاجروں کا گھر، الا مگر وہ یزرعون کاشتکاری کرتے تھے، علی الثلث ایک تہائی پر، والربع اور چوتھائی پر. یعنی بٹائی کا جو کانسیپٹ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. مزارت آپ کے دور میں ہوتی تھی اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ خاص طور پر جو مہاجرین گئے تھے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے کن کے کھیتوں میں؟ انصار کے. انصار جو تھے وہ بیسیکلی تجارت پیشہ اور زراعت پیشہ تھے، زمینوں والے لوگ تھے. تو جو مہاجرین گئے تھے تو ان کے پاس نہ تو کوئی تجارت تھی اور نہ ہی کوئی زمینیں تھی. تو بعض صحابہ کرام جو تھے جو تجارت میں دلچسپی لیتے تھے وہ تجارت کی طرف نکل گئے، اور جو لوگ زمین کاشتکاری میں مہارت رکھتے تھے یا اس کا شوق رکھتے تھے انہوں نے انصار کی زمینوں پر کام کرنا شروع کر دیا. اور کام کرنے کے لیے اس کی جزا کیا ہوتی تھی، کام کرنے پر ان کو ملتا کیا تھا کام کرنے والوں کو؟ تو وہ یہی ہوتا تھا کہ بعض اوقات نصف پر اور بعض اوقات اس سے کم و بیش پر. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بھی مہاجر گھرانہ ایسا نہ تھا مگر یہ کہ ایک تہائی اور چوتھائی کے اوپر وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے. یعنی مالک کے ساتھ طے کر کے ایک تہائی یا 1/4 حصہ اس میں سے بطور اجرت لیا کرتے تھے، اور یہ پہلے سے ہی طے ہو جاتا تھا. وزارع علی، اور مزارت کی کس کس نے؟ حضرت علی نے، وسعد بن مالک و عبداللہ بن مسعود و عمر بن عبد العزیز والقاسم و عروۃ و آل ابی بکر و آل عمر و آل علی و ابن سیرین، ان تمام لوگوں نے مزارت کی. وقال عبد الرحمن بن الاسود، اور عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کنت اشارک عبد الرحمن بن یزید فی الزرع، کہ میں مشارکت کرتا تھا عبد الرحمن بن یزید کی کھیتی میں، یعنی ان کے زمین پر. مزارت کا پھر وہی مفہوم یاد رکھیں، یعنی بٹائی یعنی حصے پہ کام کرنا. وعامل عمر الناس علی ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بٹائی کی، عاملہ کام کیا، اللہ اس شرط پر. کیا شرط طے کی؟ ان جاء عمر، اگر لایا عمر، بالبذر بیج، من عنده اپنے پاس سے، فلہ الشطر تو اس کو آدھا ملے گا. مثلا ایک شخص کی زمین ہو گئی اور دوسرا شخص اس کے اوپر محنت کر رہا ہے یا بیج ڈال رہا ہے، گویا انویسٹمنٹ کر رہا ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکاری میں کیا طے کرتے تھے کہ بیج اگر میں لا کے بوؤں گا، زمین تمہاری ہوگی، تو اس کے بعد جو پیداوار آئے گی اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا. تو یہ ایک معروف شرط تھی جس کو مالک نے تسلیم کیا اور اس پر معاملہ طے پا گیا. وَإِن جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا، اور اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیج ڈالیں گے تو ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہ صرف عمر کے لیے خاص نہیں تھا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی. وقال الحسن، اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں، لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان تکون الارض لأحدہما، کہ ہو زمین ان میں سے کسی ایک کی یعنی ملکیت، فینفقان جمیعا، پھر وہ اس پر خرچ کریں سب، یعنی مالک بھی اور مزارع جسے بولتے ہیں وہ بھی. فما خرج فہو بینہما، پھر جو کچھ اس زمین سے نکلے تو وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے، تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. ورآ ذلک الزہری، اور امام زہری کی بھی یہی رائے تھی. وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں، لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان یجتن القطن علی النصف، کہ چنی جائے روئی نصف پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کپاس اگتی ہے اور کپاس کی وہ پھٹی آ جاتی ہے تو اس کے بعد مالک تو اس ساری کو چن نہیں سکتا، تو عموماً کیا ہوتا ہے، عورتیں چنتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی. اور عورتوں کو اس کی اجرت کیا دی جاتی ہے، اب تو معلوم نہیں 10واں حصہ ہوتا ہے یا 20واں ہوتا ہے، اور شاید یہ اس وجہ سے کہ وہ کپاس کی قیمتوں میں فرق آ گیا ہے. لیکن آج بھی جو معروف طریقے سے اور جائز طریقے سے اس میں سے حصہ نکال دیا جاتا ہے تو وہ درست ہے. بات اصل میں یہ بتانا مقصود ہے یہاں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا گیا کہ کتنے % پر کام کیا جا سکتا ہے اور کتنے پر نہیں. بہت سی چیزیں اس سے بھی متعلق ہوں گی کہ زمین کس قسم کی ہے، پانی کا کیا انتظام ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ بیج کون ڈال رہا ہے، پھر اسی طرح یہ کہ اس پر سارا سال کس نے محنت کی، اور اسی طرح اگر کوئی مالک آدھ پر روئی چنواتا ہے تو مالک کی مرضی، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ یہ معروف شرائط میں سے ہے. وقال ابراہیم و ابن سیرین و عطا والحکم والزہری وقتادہ، یہ سارے حضرات کہتے ہیں، لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان یعطی الثوب بالثلث، کہ دے کپڑے کو، یعنی جو جلاحہ کپڑا بنتا ہے اس جلاحے کو کتنا، بالثلث، تہائی حصہ، اب الربع یا چوتھائی حصہ. مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی جلاحے سے 100 میٹر کپڑا بنوایا تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ روپیہ پیسہ تو اتنا عام نہیں تھا. جس طرح ہمارے ہاں کرنسی، کوئی بھی کام جب ہم کرواتے ہیں تو اس کی کوئی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں یا اس کا کوئی عوض چکا دیتے ہیں یا مزدوری دے دیتے ہیں. تو اس دور میں بعض اوقات مزدوری جو ہوتی تھی اسی چیز میں سے نکالی جاتی تھی. مثلاً آپ دیکھیں کہ اب تک کئی جگہوں پر یہ طے پاتا ہے گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ وہ کام کریں گی اور اتنے روپے اور کھانا 2 وقت کا ان کا ہوگا. تو وہ جو کھانا پکاتے ہیں ان میں سے جو کھانا اس میں سے نکال کے ان کو دیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اجرت کا ایک حصہ قرار پاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ کپڑا طے پاتا ہے یا کوئی اور کموڈٹی جو ہے وہ طے پا سکتی ہے. تو یہاں پر بھی بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر جلاحے کو تہائی یا چوتھائی حصہ دے دیا جائے، 100 میں سے تہائی کیا ہوگا، جیسے 33 پوائنٹ سم تھنگ، اور چوتھائی کیا ہوگا 25%. تو اگر 100 میٹر اس نے کپڑا بنا ہے اور 25 میٹر اس کو دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں دراصل یہ مختلف پرسنٹیج جو آ رہی ہے یہ باہم دونوں فریقوں کے طے کرنے کی ہے، اور اس میں طے کس طرح کیا جائے گا، بالمعروف، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس میں کوئی ایک خاص، جیسے مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو آپ کو بتا دیے گی کہ 40واں حصہ آپ کو دینا ہے سونے میں سے، لیکن بکریوں اور اونٹوں وغیرہ کا پرسنٹیج مختلف ہے. اسی طرح زمین کا جو ہے، اگر بارانی علاقہ ہے تو اس میں جو خود بخود سیراب کرتی ہے زمین تو 10واں حصہ ہوگا، اور اگر خود کوئی شخص اپنی محنت سے سیراب کرتا ہے تو اس کا 20واں حصہ عشر نکالنا ہوگا. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ سونے، چاندی، بھیڑ بکریوں، اونٹوں، زمین کے مختلف حصوں پر جو صدقہ خیرات نکالا جاتا ہے اس کی بھی پرسنٹیج مختلف ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جو اجرت یا محنت کے طور پر کسی شخص کو کھیت میں سے یا کسی اور چیز کی تیاری میں سے کچھ حصہ دیا جائے گا تو وہ ان اصول و ضوابط یا معروف جو عام سوسائٹی کا ایک طور طریقہ ہے اس کے مطابق. مثلاً آپ کسی سے کپڑا کڑھواتے ہیں تو کڑھائی کی اجرت آپ کتنی دیتے ہیں؟ اگر آپ ملتان یا بہاولپور میں جا کے کڑھائی کرائیں گے تو اس کی کچھ اور دیں گے، اگر یہاں آپ کسی سے کام کرائیں گے تو کچھ اور دیں گے. تو مختلف علاقوں کے اپنے اپنے ریٹس ہوتے ہیں. تو جو کسی بھی علاقے کا لوکل ریٹ ہے اس کے مطابق اجرت باہم دونوں فریق آپس میں طے کر سکتے ہیں اور اس میں حرج نہیں.
وقال معمر، اور معمر کہتے ہیں لا بأس ان تكون الماشیۃ علی الثلث والربع الى اجل مسمى، کہ جانور جو ہیں ان کو بھی تہائی یا چوتھائی پر ایک مقرر مدت تک کے لیے کمائی پر دیا جا سکتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کا اونٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ اونٹ لے جائیں اور اس کو بار برداری کا کام اس سے لیں، 1 سال کے لیے میں دے رہا ہوں اور اس میں سے جو اس کی کمائی ہوگی اس میں سے تیسرا یا چوتھا حصہ میرا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کیا ہے، دراصل ایک طرح سے کرائے پر دینا بھی. اور اسی سے پھر کیا ہے، جیسے مکان وغیرہ کرائے پر دیا جاتا ہے تو یہ سود میں شامل نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے اجرت ہوتی ہے جو لینا جائز ہے. یعنی روپے پر روپیہ لینا تو جائز نہیں، لیکن کسی سامان ضرورت یا کسی بھی جانور یا زمین کے اوپر جو محنت یا کام کیا جاتا ہے تو اس کا عوض لینا جو ہے وہ جائز ہے. آگے ہے حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاس عن عبید اللہ عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل خیبر. اب یہاں پر ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ بٹائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، اور وہ کیا تھی، یہود خیبر کے ساتھ کی تھی، خیبر کی زمینوں پر. عامل خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر پر بشطر ما یخرج منها، نصف کے ساتھ جو اس میں سے نکلے، من ثمر او زرع، پھل میں سے یا کھیت میں سے، یعنی عام اناج وغیرہ میں سے جو کچھ نکلے. فکان یعطی ازواجہ مئۃ وسق، اور اس زمین کی آمدن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بطور نان نفقہ کے کیا دیا کرتے تھے، مئۃ وسق، 100 وسق، یعنی وہ ان کو دے دیا کرتے. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شوہر اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ بیوی کو اس کی ضروریات اپنی مرضی سے پوری کرنے کے لیے دے سکتا ہے اور دینا چاہیے. یہ نفقہ میں آتا ہے. ہمارے یہاں تو لکھوایا جاتا ہے نکاح ناموں میں، اور وہ جو فساد کا بھی سبب بنتا ہے، لیکن میاں بیوی کا تعلق کوئی صرف قانونی تعلق نہیں ہوتا ہے، بہت ساری باتیں لکھت پڑھت میں آئے بغیر بھی طے پا جاتی ہیں اور وہی زیادہ بہتر ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر جا کے آپ یہ حدیث کوٹ کر کے کہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 وسق دیتے تھے لہٰذا ہمارا بھی کوئی حصہ مقرر کر دیا جائے. 80 وسق تمر، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ 80 وسق کھجور ہوتی تھی، و20 وسق شعیر، اور 20 وسق اناج. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاں کھجور زیادہ استعمال ہوتی تھی اور روٹی پکانے کا کام کم ہوتا تھا. وقسم عمر خیبر، اور تقسیم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو. فخیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اختیار دیا ازواج مطہرات کو، ان یقطع لہن من الماء والارض، کہ حصہ دے دیا جائے ان کو پانی اور زمین کا، او یمدی لہن، یا ان کو اس کی پیداوار دی جائے. فمنہن من اختار الارض، تو بعض ازواج مطہرات نے زمین لینا پسند کی. ومنہن من اختار الوسق، اور بعض ازواج مطہرات نے اس کی آمدنی لینا ہی پسند کی. وکانت عائشہ اختارت الارض، اور حضرت عائشہ نے زمین لینا پسند کیا. لیکن یہ ساری جو حدیث ہے اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کے ساتھ نصف پر مزارت کی. باب اذا لم یشترط السنین فی المزارعات، جب نہ شرط رکھے سالوں کی مزارات میں. یعنی عموماً تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی زمین دیتے ہیں بٹائی پر، آدھ پر، نصف پر، تو اس صورت میں ٹائم پیریڈ بھی طے کرتے ہیں کہ جی 1 سال کے لیے دے رہے ہیں یا 6 ماہ کے لیے دے رہے ہیں. لیکن اگر بعض حالات میں وہ مدت متعین نہ کی جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج تو نہیں، تو اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے. اور پھر اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، تو اس میں یہ ہے کہ حدیث دیکھتے ہیں کہ کیا کہتی ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا کس پر، ما یخرج منہا، جو ان زمینوں سے نکلتا تھا، من ثمر، پھل میں سے، او زرع، یا کھیت میں سے، یعنی بغیر وقت کے تعین کے. اسی لیے بعد میں حضرت عمر نے ان کو نکال دیا تھا. یعنی جب آپ نے معاملہ کیا تو یہ نہیں کہا یہود کو کہ ہم اتنے سال کی لیز پر دے رہے ہیں تم کو، بلکہ ایک عام سی بات تھی. باب حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو قلت لطاؤوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنه. حضرت عمرو کہتے ہیں میں نے طاؤوس سے کہا لو تركت المخابرة، اگر تم بٹائی چھوڑ دو. یہ مخابرہ اور مزارعہ ہم معنی لفظ ہیں، اس لیے یہاں کنفیوژن نہ کوئی پیدا ہو. اور بعض نے کہا کہ مزارت کیا ہے، مزارت اس وقت ہے کہ جب مالک زمین بیج دے، لیکن اگر بیج وہ ڈال رہا ہے جو کام کر رہا ہے تو وہ مخابرت ہوگی. یہ تھوڑا سا فرق ہے.
ہے نصفی، لیکن مزارعت میں بیج کس کا؟ مالک کا، اور مخابرت میں کام کرنے والے کا. آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں ہمارے تو کام کی نہیں اور کوئی فائدہ نہیں اور پڑھ کے ایسی وقت ضائع ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز پڑھی ہوئی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کسی بھی وقت کام آ جاتی. مجھے خود پیداوار کی اور اس قسم کی باتیں پڑھنا کبھی بھی پسند نہیں رہا، اور جب کبھی بھی پڑھی تو بس صرف ٹالنے کے لیے کہ اب جیسے آپ کر رہے ہیں کہ اب سر پہ پڑ گئی تو کر لیتے ہیں. کل ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک خاتون میرے پاس آئی اور میرا شانہ پکڑ کے مجھے کہتی ہے اچھا مجھے 2 مسئلے بتا دیں، اور دونوں مسائل جو تھے وہ پیداوار کے بارے میں تھے کہ میری زمین ہے اور اس میں سے مجھے عشر نکالنا ہوتا ہے تو مجھے کتنا نکالنا چاہیے. اب اس میں اس کا سوال بہت دلچسپ تھا. کہتی ہے کہ وہ زمین میں نے کسی کو کام پر دی ہوئی ہے، یعنی بٹائی پر، یہ مزارت پر، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کل پیداوار میں سے مجھ کو دینا ہوگا یا اس حصے میں سے جو میرے پاس آ رہا ہے، کیونکہ زمین کی مالک ہی عورت ہے. لہٰذا اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ چونکہ نام میرے ہے زمین، اس لیے جو کچھ زمین اگاتی ہے کیا اس سارے میں سے مجھے عشر دینا ہوگا یا آدھے میں سے دینا ہوگا جو حصہ مجھے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر میں کہتی کہ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہ کچھ پڑھا نہ سنا ہے، یعنی ایک موقع تھا اجر کمانے کا، وہ میں ضائع کر دیتی. تو علم کبھی ضائع نہیں ہوتا. آپ کو کیا معلوم کہ آپ نے یہاں سے نکل کر کہاں کہاں جانا ہے اور کہاں کہاں آپ کو کیا سوال اور کیا مسائل درپیش ہوں گے. تو اس لیے اگر ایک بات پتہ ہو اور اللہ آپ کے ذہن میں اسے ڈال دے یا سمجھ بھی ڈال دے اس کی، تو شاید آپ کسی کی کسی مشکل وقت میں مدد کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں میں اس قدر جہالت ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ایک طرف بھوکے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف زمیندار جو ہیں ان کو ان مسائل کا نہیں پتہ، وہ آمدنی میں سے کچھ بھی نہیں دیتے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنه. عمر نے طاووس سے کہا کہ یہ مزارت کچھ جائز نہیں. اس دور میں بھی یہ لوگوں کے درمیان کنفیوژن تھی کچھ احادیث کی وجہ سے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ناجائز شرائط پر آپ نے منع کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ کیا کرو. کیوں نہ کیا کرو؟ فإنهم يزعمون، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. قال، تو انہوں نے کہا اے عمرو، اے عمر، انی اعطیہم واعینہم، کہ میں انہیں زمین دیتا ہوں اور ان کی مدد بھی کرتا ہوں، جیسے بیج بھی ڈالتا ہوں اس میں. وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي، اور ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے نے مجھ کو خبر دی ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی انہوں نے جب منع کیا انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسا کرتا ہوں اور اس کام پر مدد بھی کرتا ہوں یا اس رائے کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ خبر رکھنے والے نے مجھے بتایا ہے. اور کون تھا وہ خبر رکھنے والا، علم رکھنے والا؟ ابن عباس. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ینہ عنہ، اس سے نہیں روکا، ولکن قال، لیکن آپ نے فرمایا تھا، ان یمنح احدکم اخاہ، کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو عطا کر دے، خیر لہ، بہتر ہے اس سے، من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کہ لے اس پر معلوم محصول یا ٹیکس یا اس کے اوپر اس کی آمدنی. یعنی ایک طرف آپ نے وہ احادیث پڑھی جس میں بٹائی کا ذکر ملتا ہے اور صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کا طرز عمل، اور دوسری طرف اب یہ روایت آتی ہے کہ جس میں ایک شخص دوسرے کو منع کر رہا ہے کہ یہ کرنا ناجائز ہے کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درست نہیں. اس پر وہ دلیل لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی شخص کو مفت میں زمین دے کر اس سے فائدہ اٹھانے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور حقیقت ہے کہ ثواب کا کام ہے. آپ کی زمین ڈھیروں بیکار پڑی. ہمارے ہم دیکھیں جن لوگوں کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے پاس تو اتنی جاگیریں ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں کہاں کہاں، اور ان میں سے بہت سارا حصہ بالکل بے آباد اور ویران بنجر پڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف خلق خدا بھوکی مر رہی ہے، یہ بیکار گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف زمین بیکار پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی، اور یہ عقل اور یہ ہاتھ بھی استعمال کے لیے پیدا کیے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنے کو نہیں دیے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگ کام کریں اور اس میں سے فائدہ اٹھائیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والے بھی بے خبر ہیں اور لینے والے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کا حال اللہ بھی نہیں بدلتا اور ان کی مستقبل کی اصلاح نہیں فرماتا. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک شخص خود اس کے پاس بہت کچھ ہے اور ایک زمین کا حصہ فالتو پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ وہ کیا کرے، بجائے اس کے کہ اس پر کسی سے مزید اور پیسہ لے، وہ کسی کو کام کرنے کے لیے دے دے. ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے، اور وہ احادیث آگے آئیں گی جس کو وہیں پر پڑھیں گے، کہ جھگڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسی مزارت کی وجہ سے حصے پر. اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اشتراک ہوتا ہے، جہاں بھی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ تو جھگڑا ہوتا ہے. یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض،
کہ بہت سے مل جل کر کام کرنے والے بعض ان میں سے بعض پر بغاوت کر ہی ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہو ہی جاتی ہے. یہ بڑی نارمل سی بات ہے، کوئی انوکھی یا چنبھے کی بات نہیں، کیونکہ کسی بھی چیز میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ لڑتے ہوئے آئے اور آپ نے ان کی لڑائی دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح لڑتے ہو تو بہتر ہے کہ کھیتوں کو کرائے پر دینے کی بجائے ایسے ہی دے دیا کرو، لوگ اس پر کام کریں اور کچھ فائدہ اٹھائیں. تو اس جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے آپ نے اس سے منع کیا. اور کچھ دوسری روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ ایسی شرائط یا ایسا طریقہ جس میں کسی بھی فریق پر ظلم ہو یا کسی بھی شخص کا حق مارا جاتا ہو تو ایسی مزارت جو ہے وہ جائز نہیں. لیکن جہاں پر ایک شخص خود بھی کام نہیں کر سکتا اور زمین بھی اس کی بیکار پڑی اور دیتا اس لیے نہیں کسی کو کہ ثواب کے لیے دے گا اور وہ اس پہ مالک بن بیٹھے گا، تو اس صورت میں پھر کیا ہے؟ بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو آدھ پر دے دے، لیکن معروف شرائط کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں پرنسپلز تو طے کر دیے گئے، اگر بعد کے لوگ مل بیٹھ کر اس پر کوئی طریقہ کار، ایک اصول، ضابطہ، قانون وضع کر لیں اور اس پالیسی اور قانون کے مطابق ان معاملات کا لین دین کیا جائے تو پھر جھگڑے کا بھی احتمال کم سے کم رہ جاتا ہے. باب المزارعۃ مع الیہود، یہود کے ساتھ مزارت کرنا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو کی ہی جا سکتی، کیا غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى خیبر الیہود الا ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا، آدھ پر ان کو زمین دی، اللہ اس شرط پر ان يعملوها کہ اس میں کام کریں گے وہ ويزرعوها اور کھیتی باڑی کریں گے، ولہم اور ان کو کیا ملے گا اجرت میں؟ شطر ما يخرج منها، نصف جو زمین سے نکلے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے یہود سے بھی یا غیر مسلموں سے بھی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعۃ، مزارعت میں کون سی شرطیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. حدثنا صدقۃ بن الفضل اخبرنا ابن عیینہ ان یحییٰ سمع حنظلۃ الزرقی ان رافع رضی اللہ عنہ قال كنا اکثر اہل المدینۃ حقلا. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں سب سے زیادہ کھیتیوں کے مالک تھے. پیچھے مزدرعن کا لفظ ہے یا حقلا کا لفظ ہے، ہمانہ لفظ ہے. وکان احدنا یکری ارضہ، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کثرت کا ذکر کرتے ہیں نا، اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر اتنی زیادہ زمین ہے کہ وہ ساری خود جوت نہیں سکتا یا اس میں کام نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ کار کیا ہے کہ اسے دوسروں کو کام کرنے کے لیے دے دے. تو یہ جو بار بار آتا ہے نا کہ کننا اکثر اہل المدینۃ حقلا، اس میں حکمت یہی ہے کہ ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں. وکان احدنا یکری ارضہ، تو ہم میں سے کوئی اپنی زمین کرائے پر دیتا، فیقول تو کہتا هذه القطعۃ لی وهذه لک، کہ یہ ٹکڑا اس میں سے میرے نام ہے اور یہ تمہارے نام، کام کرو، اس حصے کی پیداوار میں لوں گا، اس دوسرے کی تم لینا. فربما اخرجت ذی ولم تخرج ذی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ٹکڑے زمین پر پیداوار ہوتی اور دوسرے پر نہ ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کھیت جو تم دیکھتے ہو کیا بھلا یہ تم اگاتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یا اس کے اگانے والے ہم ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان تو اپنی صرف کوشش ہی کر سکتا ہے. جہاں تک کھیتی باڑی کا معاملہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی اس میں برکت ڈال کے اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ زمین کچھ پیدا کر سکے. تو اس لیے یہ شرط مزارعت میں بالکل ناجائز اور غلط ہے کہ کسی زمین کا حصہ مقرر کر کے، جیسے اس کمرے کی مثال دی تھی کہ آدھا آدھ کر کے، یعنی زمین کو آدھا کرنے کی اجازت نہیں، پیداوار کو آدھا لینے کی اجازت ہے. یعنی پوری زمین پر جو مجموعی پیداوار ہے اس کو بانٹنے کی اجازت ہے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ان کو روکا تھا. یعنی جو ممانعت کی احادیث ہے وہ اسباب پر مبنی ہے. باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنہم وکان فی ذلک صلاح لہم، جب کوئی شخص اگائے بمال قوم، کسی قوم کے مال میں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ کسی کا پیسہ انویسٹ کر دے یا کسی کی زمین میں کچھ اگا دے، بغیر اذنہم، ان کی اجازت کے بغیر. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ سال بھر کے لیے باہر چلا گیا ہے اور پیچھے اس کی زمین ہے کہ ویران پڑی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ایک زمین ہے بیکار پڑی ہے، چلے میں اس میں محنت کرتا ہوں، کچھ اگا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، کچھ اگائے گا، اور وہ ایسا کر لیتا ہے. اور اس سے اس کا مقصود اس کی زمین کو خراب کرنا نہ ہو بلکہ اس شخص کے فائدے کے لیے ہو، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور یہ حدیث بارہا گزر چکی ہے، اس لیے اس میں تیزی سے سکپ کروں گی میں اس کو. حدثنا ابراہیم بن المنذر
حدثنا ابو دمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتداغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها فلما فقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرست عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال ابو عبد الله وقال اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ النافع فسعیت. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. پہلے دور میں حدیث پڑھنے کا رواج اسی طرح تھا کہ عربی عبارت پڑھی جاتی تھی، سامعین سب عربی سمجھتے تھے اور جو احادیث بار بار ریپیٹ ہوتی تھی ان کو اسی طرح صرف گزر جاتے تھے اور اسی لیے ان کا کتاب جلدی ختم ہو جاتی تھی ہماری نسبت. بعض اوقات استاد پڑھتا تھا اور بعض اوقات طالب علم پڑھتے تھے. اور اب مشکل ایک اور بھی ہے کہ طالب علموں میں کوئی جرأت کم کرتا ہے پڑھنے کی، اس ڈر سے کہ زبر زیر پہ فرق نہ پڑے. لیکن میں چاہوں گی کہ آخری حصے کو کچھ نہ کچھ ہم اس پچھلی سنت کو ریوائیو کریں اور آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ریڈ کریں اس کو. اس لیے اس کام کو بھی بیکار نہ سمجھیں کہ جب میں اس کی ریڈنگ کروں کہ یہ کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو تو صرف مطلب سے غرض ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان الفاظ کو دہرانا بھی باعث برکت ہوتا ہے اور ان کو اپنی زبان سے گزارنا بھی باعث ثواب ہوتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے اتباع کا بھی تقاضا ہے. اتباع کیا ہے؟ کسی کو فالو کرنا. تو جو آپ نے کہا اس کو اسی طرح کہنا جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے. سارا اتباع تو نہیں لیکن ایک حصہ ہے. بہرحال آخری حصے میں وہ مفہوم آتا ہے جو اس باب میں امام بخاری دینا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے کھیت میں انسان کچھ کام کر دے یا کسی کے مال کو انویسٹ کر دے اس کے فائدے کے لیے، تو اس کا جو نفع ہے وہ پھر مالک کو جائے گا اور اس کو دیا جا سکتا ہے، اور ایسے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ نیت اس کی بھلائی مقصود ہو، خود اس میں سے کچھ مفاد وابستہ نہ ہو. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس سے اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. آپ کی سمجھ میں آیا اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو بیکار نہ چھوڑا جائے، کسی بھی روپے پیسے کو صرف بینک میں نہ ڈال دیا جائے بلکہ اس سے کام کیا جائے، اسے آگے مزید بڑھایا جائے. ہم خواتین انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو عموماً کیا کرتی ہیں؟ سونا خرید کر رکھ چھوڑتے ہیں. وہ خریدا ہوا سونا، پڑا ہوا سونا، وہ ایک دل کی تسلی تو ضرور ہوگا، لیکن جب تک وہ سوسائٹی کے اندر نہیں آتا، معاشرے کے اندر نہیں آتا، تو دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور خود انسان بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ تو ایک الماری ہے، کسی کھانے کی زینت ہے، وہی اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا، باقی تو کسی کے کام کا نہیں وہ. لیکن اسلام میں مزاج کیا ہے کہ دولت کو سرکولیٹ کیا جائے اور صرف چند لوگوں کے پاس آ کر ٹھہر نہ جائے. دولت انسانی معاشرے کے اندر وہی حیثیت رکھتی ہے جس طرح ایک جسم کے اندر خون
اگر خون کسی بھی ایک حصے میں جم جائے یا رک جائے تو جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں دولت کہیں جمع ہو جائے، خواہ وہ کسی ایک بینک میں جمع ہو جائے یا پھر وہ کسی گھر میں ہی جمع ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ ختم ہوتی، تو کچھ لوگ جو ہیں اس سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے، محروم ہو جاتے. اور زکوٰۃ عائد کرنے کی بھی اصل وجہ یہی ہے جسے قرآن میں بھی بتایا گیا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف اغنیاء کے درمیان ہی نہ رہے بلکہ اس کا فلو اس سے نچلے طبقے کی طرف بھی ہو. یعنی اس چیز کو اگر جائز قرار دیا گیا کہ کسی کے مال میں یا کسی کی زمین میں کام کیا جائے تو وہ بھی شرط کے ساتھ کہ مالک کے فائدے کے لیے، اور جو کرنے والا ہے اس کو کیا ملے گا، کوئی حصہ اس کا طے نہیں کیا گیا یہاں کہ اس کو اتنا ملے گا، اس لیے کہ مالک نے اسے یہ تھوڑی کہا تھا تم کام کرو تو میں تم کو آدھا دوں گا. اس کو نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کے ہاں اجر ملے گا، کہ انسان جب کسی کی بھی غائبانہ طور پر فلاح و بہبود اور خیرخواہی کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ سے پاتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سائے نے موٹر آن کی اور خود گھر سے بازار چلا گیا اور پیچھے پانی ہے کہ بہتا چلا جا رہا ہے، پانی بھی ظاہر ہے، بجلی بھی ظاہر ہے، اور موٹر جلنے کا بھی احتمال. تو ایسی صورت میں دوسرا دیکھ رہا ہے تو کہ یہ میرا گھر تھوڑی ہے، میری بلا سے بہتا ہے پانی تو بہے نہیں. وہ پوچھے بغیر بھی آگے بڑھ کر اس کو، اگر اس کی استطاعت میں ہے یا اسے نظر آ رہا ہے یا اس کی ریچ میں تو وہ کر سکتا ہے. اور ایسے پہ اس کو کیا ہو، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے دروازے پہ کہ ابھی مالک آتا ہے تو میں اس کی اجرت اتنی وصول کرتا ہوں یا اس سے کوئی شکریہ قبول کرتا ہوں. نہیں، اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جزا دے گا. دوسری بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو اس کا صلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. اس وقت تک اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ خواہ آپ کو کسی سے جواباً کوئی صلہ بھی نہ ملے لیکن آپ کسی کی خیر خواہی اس کے سامنے یا غائبانہ طور پر کر رہے ہیں تو اس پر بے فکر ہو جائیں، آپ کو جزا خود بخود پہنچنا شروع ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا جو معاملہ ہے یہ یک طرفہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کسی کے ساتھ بھی جب بھلائی کرتے ہیں تو لازماً اس کے نتیجے میں بھلائی آپ کو ملتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، آپ کو اس کا جواب نہ دے سکتا ہو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا، آپ نے ایک بھلائی کا معیار پیدا کیا، ایک پیمانہ سیٹ کیا یا ایک خیر کی روایت ڈالی. اور جب کوئی شخص کسی خیر کی روایت ڈالتا ہے تو اس معاشرے کے اندر خیر عام ہونے لگتا ہے، اور جب خیر عام ہونے لگتا ہے تو نتیجتاً اس شخص تک بھی وہ پہنچتا ہے جس نے اس کی ابتدا کی. مثلا کمرے میں گرمی تھی، ایک شخص نے پنکھا آن کیا، اب جب وہ ہوا چلے گی تو وہ کس کس تک پہنچے گی، صرف جو اس نے دوسروں کی گرمی دیکھ کر ان کے لیے آن کیا یا اس کو خود بھی پہنچے گی؟ لازمی طور پر وہ بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی اس کمرے میں موجود ہے. جب پنکھا چلے گا تو اس کو بھی ہوا لگے گی، حالانکہ اس نے بھلائی کس کی تھی، دوسرے کی تھی. اسی طرح انسان جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس میں اگر اپنا ذاتی مفاد کوئی نہ بھی ہو تب بھی دوسروں کے لیے جب انسان بھلائی کرتا ہے تو اللہ سے اجر تو ہر صورت میں ہے ہی ہے، لیکن معاشرہ بھی جنت کا نمونہ بننے لگتا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر جو خیر اور خوبی اور بھلائی پھیلتی ہے نتیجتاً انسان کے اپنے تک بھی اس کے چھینٹے پہنچتے. اسی طرح جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خود اس میں گرتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے لیے نہیں کھودا ہوتا لیکن اس کو گرنا پڑتا ہے. تو جب ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پتہ نہیں، وہ شاید اس کا روٹ ہی اس دن بدل جائے اس گڑھے میں گرنے کو، لیکن جس نے وہ کھودا ہو سکتا ہے وہ خود ہی بھول کے اس میں جا پڑے. تو اس لیے ہمیشہ بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ایون پلاننگ کے جو خیر بھلائی کا کام سامنے آتا ہے، اویلیبل ہے، میسر ہے، اسے فوری طور پر کر ڈالیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دینے پر قادر ہے. اور ایسے ہی لوگ معاشرے کا رخ پلٹتے ہیں جو حساب کتاب کے چکر میں پڑے رہے کہ اچھا اتنے گھنٹے کام کرنے کا مجھے ملے گا کیا، پہلے میں یہ طے کر لوں تو پھر میں خیر کروں گا، تو وہ پھر ایسا بدلہ بہت محدود ہوتا ہے، یہ اس کے ثمرات اور نتائج محدود ہوتے ہیں. باب اوقاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف و ارض الخراج و مزارعتہم و معاملتہم، اور خارجی زمین اور ان کی بٹائی اور معاملات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تصدق بأصلہ، کہ اس کی اصل کو صدقہ کر دو. لا یباع ولکن ينفق ثمرہ، اس کو بیچا نہ جائے لیکن اس کا پھل صدقہ کیا جائے. فتصدق بہ، تو حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا. اوقاف
اوقاف کا لفظ ہے وقف سے. وقف کہتے ہیں ٹھہرانا، یعنی کسی چیز کو روک دینا، کھڑا کر دینا، آگے نہ جانے دینا. کس کے لیے روک دینا؟ اصطلاح میں عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے. ایک چیز کو کسی ایک خاص شخص کی ملکیت نہ رہنے دینا، بلکہ وہ ایک اجتماعی ملکیت کی چیز ہو جائے جس سے سب کے سب فائدہ اٹھائیں. اس کی آگے احادیث سے آپ کو بات مزید واضح ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے. ان کا باغ تھا جس کا نام سمخ تھا، فے میم غین. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صدقہ مت کرو، اس کی اصل کو وقف کر دو. کیونکہ جب آپ مثال کے طور پر اپنی کوئی چیز کسی ایک غریب کو دے دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی؟ غریب کی ملکیت ہو جاتی. اب جس کی ملکیت وہ جو چاہے کرے، خود کھائے، خود استعمال کرے یا سب کو کھلائے. اس چیز کا فائدہ ہے تو ضرور لیکن محدود ہے نا، محدود فائدہ ہے. لیکن ایک چیز جو سب کے لیے وقف ہو گئی تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ ملکیت کسی کی بھی نہیں ہے، وہ ایک اجتماعی ملکیت ہے جس کا نام وقف ہے. اس سے سارے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے. تو ان دونوں صدقات میں، یعنی دینے والے کے لیے تو یہ بھی صدقہ، وقفی صدقہ ہے، دوسرا بھی صدقہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ کس میں ہے کہ جس میں زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو انفرادی طور پر ہی دینی ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی شخص استعمال کر سکتا. مثلا اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ اس کو وقف تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو ایک دفعہ میں ایک شخص کوئی کھا لے گا. لیکن اگر آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک شخص کو دے دیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو سب مسلمانوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئے. جیسے پہلے زمانے میں سرائے اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بھی وقف ہوتی تھی. وقف املاک، متروکہ املاک، یہ اب بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی پراپرٹی کے سارے مالک ہی مر جاتے تھے. اب مثلا خدا نخواستہ اگر کسی علاقے میں ایسی کوئی آفت آئے، زلزلہ آئے، کوئی وبا پھیل جائے کہ جو بھی اس جگہ کے رہنے والے ہیں سارے ہی مر جائیں، اب ان کی زمینیں کس کی ہوں گی؟ ان کے گھر کس کے ہوں گے؟ ظاہر حکومت اس کے اوپر کنٹرول کر لے گی. اور بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کسی خاندان کے سارے افراد یکسر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جو ان کی ساری پراپرٹی، تو وارث سے ایک بھی نہیں بچا، ایک سنگل بھی نہیں کوئی بچا. ایسی صورت میں حکومت اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتی. ایسی چیزیں وقف بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ چیز پھر سب کی ایک مشترکہ چیز ہو گئی، اور یہ امام الوقت یا جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو کس کام میں لایا جائے. تو یہ جو اوقاف تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باغ کی زمین صدقہ کرنے سے منع کیا، بلکہ کیا کہا کہ اس کی اصل صدقہ کر دے، اس طرح کہ نہ وہ بیچا جا سکے، نہ ہبہ کیا جا سکے، اور نہ وہ ورثہ بن سکے، بلکہ اس کا پھل خیرات کر دو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مساکین اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس پر متولی مقرر کر دیے جو ان کو لک آفٹر کرے. اب جیسے آپ دیکھیں نا مزاروں کے بھی متولی ہوتے ہیں نا، تو وہ متولی کیا کرتے ہیں؟ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. ان کی پراپرٹی تھوڑی ہوتی ہے، ان کا گھر تھوڑی ہوتا ہے وہ. اسی طرح مساجد وغیرہ بھی آپ دیکھیں، مسجد جو ہوتی ہے وہ کس کی پراپرٹی ہوتی ہے؟ کسی ایک شخص کی پراپرٹی تو نہیں ہوتی، بلکہ سب مسلمانوں کی ہے. لیکن اس پر کچھ لوگ متولی ہوتے ہیں نا. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اس کے اوپر متولی مقرر کر دیے کہ جو متولی ہو وہ اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کون تھے متولی؟ ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، جہاں یہ باب آیا تھا کہ کیا متولی خود کھا سکتا ہے اور دوستوں کو کھلا سکتا ہے اس میں سے. حضرت عبداللہ بن عمر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی متولی مقرر کیا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ معروف کے مطابق خود بھی کھاتے اور مہمانوں اور رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کو بھی اس میں سے کھلا دیا کرتے تھے. تو اس کی اجازت ہے. اور وہ دراصل کیا ہے؟ اس خدمت کا صلہ، ایک طرح سے ایک تنخواہ ہی سمجھیں. آج کل تو ہر چیز چونکہ حساب کتاب میں ہوتی ہے، کوئی چیز اللہ واسطے کی تو ہے نہیں. کمپیوٹر کا دور ہے اور ہم اب تو ایک کی بھی کائیاں کر کے مزید تقسیم کر کے تقسیم کرنے کے قابل ہو گئے. اس لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، جب آپ کچھ خریدنے یا بیچنے کے لیے نکلتے تھے تو اگر مثال کے طور پر 97 روپے کی چیز ہے تو عموماً کیا ہوتا تھا، یا دکاندار چھوڑ دیتا تھا یا جو دوسرا فریق ہے وہ چھوڑ دیتا تھا، اچھا چینج نہیں، چلو رہنے دو، 100 ہی لے لو. یا یہ ہے کہ جو دکاندار ہے بعض اوقات وہ کیا کرتا تھا کہ اگر تول رہا ہے، اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ تربوز تول رہا ہے تو اس میں سے اگر 1 پاؤ آدھا کلو اگر زائد ہو گئے تو کیا کرتا ہے، اچھا چلو ایسے ہی لے لو. لیکن آج کے دور میں مشینی دور ہے، ہر چیز کٹ بھی جاتی ہے، پیسز میں ہو جاتی ہے، اور اسی طرح چینج بھی بہت، ایک پیسہ اگرچہ اب پیسہ ہمارے ہاں رہ تو کچھ نہیں گیا لیکن پیسے تک کا بھی اس کا ڈویژن موجود ہے. اس لیے اللہ واسطے کی تو کوئی چیز، خدا کے محبت میں تو ہم احسان کرنے کے اب قابل نہیں رہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس دور میں وقف شروع ہوا اور ان اوقاف میں تمام مسلمانوں کو شریک کیا جاتا تھا. اور اس میں حضرت جابر کہتے ہیں
کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ساتھیوں کو دیکھا، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا. یعنی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ تو اپنی جگہ تھی، لیکن کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا. صدقہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ چند ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو چیز وقف ہے، مثال کے طور پر مسجد، تو اس میں صرف فقیر تو نہیں نماز پڑھنے جاتے. مثلا بعضوں کہتا تھا نا، ایک شخص کے پاس پراپرٹی کہتا ہے میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں. جب وہ مسجد بنا کے دیتا ہے تو وہ مسجد کی جتنی بھی لینڈ ہے، جو بھی زمین ہے، وہ کیا کی جاتی ہے؟ محکمہ اوقاف کے پاس رجسٹر کرا دی جاتی. اب وہ اس کی آل اولاد کے لیے حرام ہو جاتی، وہ اس میں وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. ایون خدا نہ خواستہ اگر مسجد کبھی بے آباد ہو گئی، کبھی گر گئی، ویران ہو گئی، تو بھی اب یہ نہیں کہ اچھا یہ فلاں کی زمین میں بنی تو فلاں اس کا مالک ہو گیا. وقف پلٹا کے مالک کو دیا نہیں جا سکتا. تو وقف اور عام صدقے میں فرق آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ وقف سے فائدہ سب اٹھا سکتے ہیں، جبکہ صدقات سے صرف جو اس کے مستحق افراد ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام نے وقف کی چیزیں، اس میں گھر بھی تھے، اس میں بڑی بڑی زرعی زمینیں بھی تھیں، جیسے حضرت عمر کی مثال ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کوئی شخص اپنی زمین وقف کر دیتا کہ یہاں فی سبیل اللہ پلنے والے گھوڑوں کو چرایا جائے، چراگاہ کے طور پر وقف کر دیتا تھا. اور اس پر وہ جو قرآن کا حکم ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑے باندھ کے رکھو دشمنوں کے مقابلے کے لیے. تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو گھوڑے پالے جاتے تھے، ظاہر ہے وہ کون اپنے گھر میں رکھے. مثلا آج بھی اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے، کسی بھی ایک شخص پہ بوجھ ہو سکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ اپنی پراپرٹی وقف کر کے اس میں اس چیز کی اجازت دے دیں، تو یہ چیز پھر سب کے فائدے کی ہوتی. بہرحال آگے چلتے. حدثنا صدقہ اخبرنا عبد الرحمن عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. حضرت عمر کہتے ہیں لولا آخر المسلمین، اگر بعد والے مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا، یعنی آئندہ آنے والے، آخر یعنی آخر میں آنے والے، ما فتحت قریۃ، تو جو بھی میں فتح کرتا کوئی بستی، الا قسمتها بین اہلها، مگر اس کو ضرور تقسیم کر دیتا اس کے اہل پر، یعنی جنہوں نے اس کو فتح کیا ہوتا. کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا. اس سے مراد کیا ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کو پتا 40,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا تھا. 40,000 مربع میل، تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑا علاقہ فتح ہوا تھا. اب یہ جو مثلا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر ہے اور وہ ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیتا ہے، اب وہ ساری زمینیں مسلمانوں کی ملکیت ہوگی نا، مسلمان حکومت کے پاس آ گئی. جو اس کے رہنے والے ہوتے تھے ان کی ملکیت اس پر سے ختم ہو جاتی تھی. اب وہ جو ملکیت ان کی ختم ہوئی، تو اب جو نئے مالک ہیں وہ کون ہوں؟ اس میں خیبر کا جب ایسے ہی فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان پر اس کو تقسیم کیا تھا، کچھ اپنے لیے رکھا تھا حصہ. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا تو یہ ہوں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کر دیا تھا اپنے لشکر پر، میں بھی ان لشکروں پر اس زمین کو تقسیم کرتا چلا جاؤں. لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ اب چونکہ یہ جگہ فتح ہوئی ہے تو یہاں پر لوگ مسلمان ہوں گے، جب وہ مسلمان ہوں گے تو پائی پائی کے محتاج ہو جائیں گے، تو پھر کچھ لوگ تو بہت زیادہ زمینوں کا مالک ہو جائیں گے اور باقی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ تقسیم اس طریقے کے مطابق نہیں کر رہا. ان کا ایک اجتہاد تھا اور اس پر اعتراض نہیں کیا گیا. اب بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. اسلام آباد میں مثال کے طور پر سی ڈی اے نے کچھ کالونیز بنائی. خود سی ڈی اے کی اپنی کالونی جو تھی، اس میں جو لوگ شروع میں سی ڈی اے میں کام کرتے تھے ان کو وہ رہنے کے لیے دی گئی. اب یہ بھی ایک طرح کی مثال کے طور پر ایک وقف جگہ ہی کہہ لیں. یہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں بنے ہوئے، کہ وہ کیا ہے؟ وقف ہے. کس کے لیے وقف ہے؟ جو بھی کام کریں گے، جو لوگ بھی اس محکمے میں خدمت انجام دیں گے، وہ آئیں گے، ان کو استعمال کریں گے، پھر چلے جائیں گے. لیکن پچھلے دنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے مطالبات ہوئے کہ جس کے بعد وہ کالونی جو تھی اس کے رہنے والوں کو بیچ دی گئی، اور آپ کو پتا 35 ہزار میں بیچ دی گئی، یعنی ایک ایک گھر جو تھا. اسی طرح G6 کے اہالیان کا مطالبہ اکثر آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں. چونکہ ہم کئی دن سے یہاں رہ رہے ہیں، کئی سال سے، تو ہمیں اس کے مالکانہ حقوق دے دیے جائیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ مکان بنا کر ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیتی جائے، تو بعد میں جو کام کرنے والے آئیں گے وہ کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو حکومت وقت پھر اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق ڈیسیژن لے سکتی ہے جس میں سب کا مفاد ہو. لیکن ہمارے ہاں عموماً ڈیسیژن کس طرح کے لیے جاتے ہیں کہ جس میں ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز کا اپنا بھی فائدہ ہو. تو وہ جب پھر فائدہ اپنا آ جاتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ مفلس ہو جایا کرتی ہے.
خیر. باب من احیا ارضا مواتا، جو کسی مردہ زمین، موات موت سے ہی ہے، اجاڑ بنجر ویران زمین کو آباد کرے تو وہ کیا ہوگی؟ اسی کی ہو جائے گی. ورآ ذلک علی رضی اللہ عنہ فی ارض الخراب بالکوفۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی ویران زمین کے بارے میں ایسا ہی حکم دیا. یعنی اپنے دور حکومت میں کوفہ میں کچھ زمین تھی کہ جو ویران بنجر پڑی ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں کو کہا کہ جو جو اس کو آباد کر لے وہ اس کا مالک ہو جائے. وقال عمر، حضرت عمر کی بھی رائے یہی ہے کہ من احیا ارضا میتۃ، جو کوئی مردہ زمین کو آباد کرے، فہی لہ، تو وہ اسی کی ہے. ویروی عن عمرو بن عوف، اور عمرو بن عوف سے بھی یہی روایت ہے. کیا روایت ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں. وقال فی غیر حق مسلم، اور کہا کہ فی غیر حق مسلم، کہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کا حصہ نہ ہو، یعنی وہ کسی کی ملکیت نہ ہو آلریڈی. مثلا ایک زمین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انگریز نے بڑی بڑی جاگیریں بانٹی تھی، اور جن کو بانٹی گئی ان میں سے بہت سو کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ ان کی زمین ہے. ہزاروں ایکڑ زمین، تو کس کے پاس وقت کہ وہ ساری دیکھتا پھرے، اور ان کے کاغذات کہاں ہیں، آباء و اجداد کو، دادا پردادا کو وہ ملی تھی، بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتے، تو بعض اوقات ان کے کاغذات کھو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو ملکیت ثابت نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی زمین ویران، بیکار، بے آباد پڑی ہے تو اس کو آباد کرنے والے اس پر مالک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں یہ شبہ ہو کہ اس کا مالک زندہ ہے یا مالک موجود ہے تو اس صورت میں وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، یعنی کسی کی ملکیت پر ملکیت نہیں ہو سکتی. جیسے شادی شدہ عورت کو پیغام نہیں بھیجا جا سکتا. ایک مثال سے آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. رشتے پر رشتہ ڈالنا بھی منع کیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا. اسی طرح اور محسنات کا نکاح بھی منع کیا گیا ہے، محرمات میں ہے نا. تو اسی طرح ایسی زمین جو کسی کی ملکیت ہو تو وہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتی. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ، اور کسی ظالم رگ والے کا بھی زمین میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں پر جو رگ کا لفظ آیا ہے، مراد اس سے کیا ہے کہ جبرن جو دوسرے کی زمین چھین کر اس میں اپنا کھیت اگا دے تو اس کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں. وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی ہی بات حضرت جابر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا الليث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعمر ارضا لیست لاحد، جس نے آباد کی کوئی زمین، لیست لاحد جو کسی کی بھی نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، فہو احق، تو وہ زیادہ حقدار ہے. قال عروہ کہتے ہیں، قضا به عمر رضی اللہ عنہ فی خلافته، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا. باب جس کا نام نہیں ہے، اور اس میں جو حدیث آتی ہے وہ ذوالحلیفہ کی زمین کے بارے میں ہے کہ وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں تھی، لیکن کسی کو آباد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ ذوالحلیفہ کیا ہے؟ میقات ہے جس میں بہت سارے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، اس لیے وہ سب کے اجتماعی فائدے کے لیے رہی. تو مراد یہ ہے کہ خلیفہ وقت کو یہ اختیار پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو قابض ہونے دے یا نہ ہونے دے. اس میں آپ دیکھیں کہ اب بھی آپ بعض اوقات پراپرٹی جب خریدتے ہیں تو خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ پہلے سے بکی ہوئی نہ ہو، اور بعض اوقات یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی پراپرٹی کئی بار بک چکی ہوتی ہے اور اس کا اصل مالک جو ہے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس کی، نہ اس پہ مکان بن سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی زراعت ہو سکتی ہے. تو یہ مسلمانوں کے اخلاق تو ہوا ہی نہیں کرتے. آپ کو یہ حدیث معلوم ہوگی کہ جو شخص صرف ایک بالشت زمین کسی کی ناحق ہتھیا لے، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. صرف ایک بالشت. کہاں یہ کہ انسان دوسروں کی ناجائز طور پر، کچھ دن پہلے لوگ مقرر کر لیے، دیکھا کہ کوئی نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ ان کو وہاں بٹھا دیا، ان کو ایک کمرہ ڈال دیا، انہوں نے بیٹھ کے 4 دیواری ڈال لی، اور جب کبھی مالک 4-5 سال کے بعد آیا تو کہا تم کون ہوتے؟ اس کے تو مالک ہم ہیں. اور پھر وہ مقدمے اور کورٹ میں جانا آنا، اور کتنا شدید ظلم و ستم. جب ایک خرابی پھیلتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے تو وہ ہر جگہ پہ پھیل جاتی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک برائی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہی اصل ہوشیاری ہے، یہی کرنے کا کام ہے، اور دیکھا دیکھی سب شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے کہ بعض بے آباد زمینیں اگر بے آباد ہیں تو یہ سوچ کے ان کو آباد نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی نہیں مالک تو ہم مالک بن جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نے خود پڑھا ہے کہ جو کسی بے آباد زمین کو آباد کرے وہ اس کا مالک ہے. اور حضرت عمر کا فتویٰ بھی موجود ہے، تو یہ فتویٰ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس صورت میں اسے حالات حاضرہ کا علم ہونا چاہیے کہ موجودہ قانون کیا کہتا ہے اور کس حد تک، کہاں تک کس کام کے کرنے کی اجازت یا گنجائش ہے.
حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. اریا خواب میں دکھایا گیا. وہ فی معرسہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں تھے. اور عریس اور یہ سب اس کا روٹ ایک ہی ہے، رات کے آخری حصے میں آرام کرنا چاہیے. بذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ میں. فی بطن الوادی، وادی کے نشیب میں، یعنی ذو الحلیفہ کے مقام پر رات کا آخری حصہ آپ کو آیا. ذو الحلیفہ بھی ایک بڑے علاقے کا نام ہے، آج کل اس کو شاید بیر علی کہتے ہیں. تو اس کی ایک وادی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ آرام کر رہے تھے. عموماً کیا ہوتا تھا کہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کیا جاتا تھا اور آخری حصے میں آرام کیا جاتا تھا. تو وہ جو آخری حصے میں آپ آرام کر رہے تھے تو آپ کو خواب دکھایا گیا. اور وہ خواب کیا تھا؟ فقیل لہ، آپ سے کہا گیا انک ببطحاء مبارکۃ، آپ بطحا کی مبارک وادی میں ہیں، یعنی جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے اس خطے کو مبارک جگہ بتایا گیا آپ کے لیے. فقال موسیٰ، تو موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں وقد اناخا، اور اونٹ بٹھاتے تھے بنا ہمارے ساتھ سالم. سالم، یہ سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. وہ پیچھے لمبی حدیثیں پڑھ چکے ہیں، ایک بہت طویل حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، ہر روز جگہ اونٹ بٹھاتے نماز پڑھتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران انہوں نے نماز پڑھی ہوتی. تو یہ سالم ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی باپ کے نقش قدم پر ایسا ہی کرتے. تو سالم جب حدیث بھی روایت کرتے اور ساتھ کیا اس جگہ اونٹنی بٹھاتے. الذی کان عبداللہ ینیخ بہ، جہاں پر عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اونٹ بٹھاتے تھے. یتحرى، تلاش کرتے تھے، معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ کو آخری رات میں. وہو اسفل من المسجد الذی ببطن الوادی، اور وہ اس مسجد کے نیچے نالے کے نشیب میں تھی. بینہ وبین الطریق وسط من ذالک، جو اس میں اور راستے کے بیچ بیچ میں تھی وہ جگہ. حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا شعیب بن اسحاق عن الاوزاعی قال حدثني يحيى عن اکرمہ عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللیلۃ اتانی آت من ربی، کہ آج کی رات ایک آنے والا آیا میرے پاس میرے رب کی طرف سے. وہو بالعقیق، اور آپ عقیق میں تھے، وادی کا نام ہے. اور آنے والے نے کیا کہا؟ ان صلی فی ھذا الوادی، اس جگہ پر نماز پڑھو، المبارک جو برکت والی ہے. وقل عمرۃ فی حجۃ، اور کہو کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی حج تمتع کی طرف اشارہ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ کہ بعض زمینیں جو ہیں برکت والی بھی ہوتی ہیں، اور جیسے فلسطین کی زمین کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ. اسی طرح مدینہ کو بہت برکت عطا کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پیمانوں میں برکت کی دعا کی. اور اسی طرح یہ ذوالحلیفہ جو مدینہ سے باہر میقات کا علاقہ ہے اس کو بھی بابرکت علاقہ شمار کیا گیا. اور اسی وجہ سے جب وہاں پر ہم احرام پہنتے ہیں تو نفل بھی پڑھتے ہیں، اور آج کل وہاں ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے. باب اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک اللہ ولم یذکر اجلا معلوما فہما علی تراضیہما. اذا قال، جب کہے، رب الارض، زمین کا مالک، یعنی جب کوئی زمین کا مالک کہے اقرک، میں تمہیں قرار بخشتا ہوں، یعنی تمہیں رکھتا ہوں، مراد یہ ہے ما اقرک اللہ، جب تک اللہ تجھ کو رکھے، ولم یذکر اجلا معلوما، اور کوئی معلوم مدت نہ مقرر کرے کہ کتنے سال کے لیے. مثلا کوئی شخص کسی کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے کہے اور ایک جنرل سی بات کرے، پیریڈ کا تعین نہ کرے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی اجازت ہے؟ تو کہا گیا ہاں، فہما علی تراضیہما، تو وہ دونوں کی باہم رضامندی پر منحصر ہے. مثلا آپ کسی کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں کام کرنے والی آتی ہیں جاتی ہیں، تو اس میں آپ ان سے کوئی کانٹریکٹ تو سائن نہیں کرواتے، کراتے ہیں کہ 1 سال تک ضرور سرو کرنا ہوگا یا 2 سال تک. کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا ہے اتنے پیسے پہ، ہاں اتنے پیسے پہ، لیکن ٹائم پیریڈ طے نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی پیریڈ طے نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں، یعنی آپ میں سے کوئی گناہگار نہیں اس وجہ سے کہ آپ نے کسی کو کام پہ رکھا اور اس کے ساتھ یہ نہ طے کیا کہ 6 مہینے یا سال، بس صرف اتنا طے کیا کہ مہینے کا تمہیں اتنا دیا جائے گا، تو اس کی اجازت ہے. تو دونوں اپنی رضامندی پر ہیں، رکھنے والا بھی جب اسے چاہے نکال دے اور کام کرنے والا بھی جب چاہے چھوڑ کر جانا جا سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا.
حدثنا احمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجل الیہود والنصارى جلاوطن کر دیا یہود و نصارہ کو من ارض الحجاز حجاز کی زمین سے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لما ظہر علی خیبر جب غلبہ پایا خیبر پر اراد اخراج الیہود منہا تو ارادہ فرمایا یہودیوں کو وہاں سے نکال دینے کا. اور حضرت عمر نے اسی چیز کو وجہ بنا کر انہیں نکالا تھا کیونکہ آپ نے بھی پہلی دفعہ نکالنے ہی کا ارادہ کیا تھا. وکانت الارض حین ظہر علیہا للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر غلبہ ہوا یا فتح ہوئی یا قبضہ ہوا تو وہ زمین اب یہود کی نہ رہی. کس کی ہو گئی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وللمسلمین اور مسلمانوں کی. واراد اخراج الیہود اس لیے آپ نے یہود کو وہاں سے جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا. منہا اس زمین سے یعنی خیبر سے. فسألت الیہود تو یہود نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیقرہم بہا کہ وہ ان کو وہاں رہنے دیں ان اس شرط پر کہ یکفو عملہا ولہم نصف الثمر کہ وہ اس کے اوپر کام کریں گے اس کے کام میں مدد دیں گے. کس پر؟ اس زمین کے یعنی جن زمینوں پر وہ پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے. ولہم نصف الثمر اور اس کے عوض یعنی اس کام کے بدلے میں انہیں ان زمینوں کی نصف پیداوار دے دی جائے گی آدھا حصہ ان کو دے دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ان کو وہاں سے نکالا نہیں بلکہ انہی کو ان زمینوں پر مزارع رکھ لیا کہ وہ کام کریں اور پیداوار آدھی ان کو دے دی جائے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نقرکم بہا ہم تمہیں یہاں ٹھہراتے ہیں علی ذالک اس پر ما شئنا جو ہم چاہیں یعنی جب تک ہم چاہیں گے تم رہو گے اور جب ہم تم کو نکالنا چاہیں گے پھر تم کو نکلنا ہوگا. مراد یہ تھی. کہا تو نہیں لیکن آدھا جملہ دلیل تھا باقی آدھے پر. فقروا بہا حتی اجلاہم عمر تو وہ وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے ان کو جلاوطن کر دیا. الی تیما و اریحا تیما اور اریحا کے علاقوں میں یعنی اس کے بدلے انہیں ان دو جگہوں پر جو سمندر کے کنارے تھے وہاں پر جہاں شام کا راستہ شروع ہوتا تھا شام کی سرحد پر ایک طرح سے ان کو بھجوا دیا. باب ما کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یواسی بعضهم بعضا فی الزراعۃ والثمرۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یواسی بعضهم بعضا وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کیا کرتے تھے. مواسات ہوتا ہے ہمدردی کرنا. کس میں؟ فی الزراعۃ زراعت میں، والثمرۃ اور پھل میں. اور ہمدردی کیا ہے؟ دو طرح کی ہمدردی. ایک تو یہ کہ مفت میں کسی کو زمین دے دینا کہ جب تک تم اس پہ کام کر سکتے کرو اور اس کا پھل کھاتے رہو. اور دوسری ہمدردی کیا ہے کہ ایک شخص بیکار بیٹھا ہے گھر میں وہ کہتا ہے اچھا میں فارغ ہوں آؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں اور وہ آ کے مدد کر دے اور مالک کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس مدد کے عوض اس کو دے. مثلاً آپ اپنی کسی دوست کے گھر کسی کام میں اس کی مدد کے لیے جاتی ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ اس سے طے کرتی ہیں کہ اچھا اب میں آ رہی ہوں 1 گھنٹہ تمہاری مدد کروں گی کھانا پکانے میں کتنا کھانا میرے حصے میں آئے گا. نہیں کوئی قانونی طور پہ طے نہیں کرتی آپ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں پورے اخلاص اور شوق کے ساتھ جا کے مدد کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ آنے لگتے ہیں تو آپ کی دوست کہتے نہیں آپ بھی کھانا کھا کے جائیں. تو کھانا آپ کو کوئی اجرت تو نہیں دے رہی وہ اپنے شوق سے کھلا رہی ہے اور آپ اپنے شوق سے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ انسانی معاشرے کے اندر ہر کام قانون کی اس میں نہیں تولا جاتا یا کسی معاوضے اور کسی اجرت کے ساتھ نہیں کیا جاتا. بہت سے کام جو ہے باہم ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں تعاون کے طور پر اللہ سے اجر پانے کے لیے. یہی معنی ہے یواسی بعضهم بعضا ان میں سے بعض سے ہمدردی کیا کرتے تھے خیر خواہی کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. اب چونکہ نیا زمانہ ہے ترقی کا دور ہے اور ہم ہر چیز میں غیروں سے بہت متاثر ہیں. تو غیروں کے ہاں کیا ہے؟ غیروں کے ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے گھر بھی جا کے کام کریں حتیٰ کہ اپنے شوہر کے گھر میں بھی کام کریں تو اس پر بھی مطالبے کریں جلوس نکالیں کہ ہماری تنخواہ مقرر کی جائے. ہے نا کہ عورت جو گھر میں کام کرتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کی کیا ہے مزدوری شمار کی جائے اور اس پر اسے ریٹس مقرر کیے جائیں گھنٹوں کے اعتبار سے. جی یہ بہت عام بات ہو گئی اور اس کی دیکھا دیکھی سنا سنی ہمارے ہاں بھی اب یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. بہرحال
تو غیروں سے اپنوں میں بھی یہ چیز آ گئی. لیکن صحابہ کرام جو ان غیروں سے زیادہ ہمارے اپنے تھے، ان کی جو طریقہ کار ہے یا جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے تھے، اسی طرح آج بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کی کھیتی باڑی میں مدد کر دے اور کوئی دوسرا کسی کی مالی طور پر یا ضرورت کے وقت بغیر معاوضے کے اس کی مدد کر دے. اس کو اگر فالتو گھر پڑا ہوا ہے یا کوئی فالتو جگہ ہے یا کوئی فالتو سامان ہے، ایون کیونکہ بعض اوقات خواتین کو شوق ہوتا ہے بہت چیزیں جمع کرنے کا، پھر دین پڑھنے لگتی ہیں، پھر وہ چیزیں ضمیر پہ بوجھ لگنے لگتی ہیں، بیکار ہونے لگتی ہیں، پھر انسان سوچتا ہے کہ میرا اس کو رکھ کے کیا فائدہ. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوق میں پف مشین خرید لی، پھر سنگر کا دور آیا تو سنگر لے لی، پھر کوئی اور آیا تو کوئی اور لے لی، اور پھر جب آپ پڑھنے پڑھانے میں لگی تو سلائی کڑھائی جو ہے وہ سیکنڈری ہو گئی اور آہستہ آہستہ بھول گئی. اب آپ سوچتے ہیں اچھا ان کو میں ایک بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ لیتی ہوں، دوسرے کے لیے. پھر آپ سوچتے ہیں نہیں، بیٹیوں کو پرانی چیز کیا جہیز میں دینی، اور کل کا کس کو خبر آج اللہ اس پہ کوئی اجر دے گا. کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بیکار ہے، کوئی کام نہیں، کوئی غریب عورت ہے، تو آپ سوچتے چلو اس کو میں مشین دے دیتی ہوں، وہ اس سے کچھ سلائی کڑھائی کرے. مشین آپ نے صدقہ کر دی. تو یہ جو صدقہ ہے بعض اوقات انسان کسی غریب کو کرتا ہے اور بعض اوقات کسی ایسے شخص کو دے دیتا ہے کہ جو غریب مستحق نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ فقیر یا مساکین کی زد میں آ رہا ہوتا ہے. ویسے ہی آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک چیز دو ہیں اور ایک بیکار گل سڑ رہی ہے اور دوسرے اپنے بہن بھائی کے پاس ایک بھی نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی صدقے کی نیت سے، بغیر کسی زکوٰۃ کی نیت سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایک چیز جو فالتو بیکار ہے اٹھا کے اس کے گھر میں چھوڑ آتے ہیں کہ لو اس کو استعمال کرو. تو یہ کیا ہے؟ مواسات ہے، جس پر نہ تو کوئی اجرت طے ہوتی ہے اور نہ دینے والا کسی اجرت یا کسی صلے یا بدلے کے طور پر اس کو لیتا ہے. ہاں، تو صحابہ کرام اپنی زمینیں بھی اس طرح ایک دوسرے کو اور بعض اوقات جانور بھی دے دیا کرتے تھے. اس کو منیحہ کہتے ہیں. منہا اسکالرشپ کو بھی عربی زبان میں اب نئی لغت میں استعمال ہوتا ہے. منیحہ ہوتا ہے مثلاً کسی کے گھر میں 2 بھینسیں ہیں، تو کہتا ہے میرے گھر میں تو ایک بچہ ہے، 2 بھینسوں کا دودھ مجھے کیا کرنا ہے، اور بیچنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں. وہ کسی اپنے رشتہ دار کسی دوست کو کہتا ہے اچھا یہ لو ایک بھینس میری تم رکھو، جتنا عرصہ ضرورت ہے رکھو، جب تمہارا کام اپنا چلنے لگے تو واپس کر جانا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی مواسات کا ایک حصہ ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا. زہیر بن رافع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات سے روکا کہ جس میں ہمارا ہی فائدہ تھا. کانا بنا رافقا قلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق. میں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بالکل سچ، فائدہ تھا یا نہیں؟ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا بس کہہ دیا. یہ دیکھیں یہی ایمان ہوتا ہے. اس حجت میں نہیں پڑے کہ اچھا فلانی حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا یا فلاں بات جو دین میں یہ سختی کی گئی یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی. یہ ایمان کے منافی بات ہے. جب یہ پتا چلے چاہے ہماری عقل میں سمائی یا نہ، ہمارے دل کو لگے یا نہ، منع کیا گیا آمنا وصدق، ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس لیے وہ جواب میں کہتے ہیں جو انہوں نے کہا فہو حق، تو سچ وہی ہے، حق وہی ہے. قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. قال پھر پوچھا ما تصنعون بمحاقلکم، تم اپنے کھیتوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہو؟ اتنی جو زمینیں ہیں کیا کرتے ہو؟ قلت نؤجرها على الربيع، میں نے کہا کہ ہم ان کو اجرت پر دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں چوتھائی پیداوار پر. ربیع چوتھائی پیداوار. وعلى الاوسق من التمر والشعير، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ چند وسق کھجور اور اناج پر دے دیتے ہیں. قال لا تفعلوا، فرمایا ایسا مت کرو. ازرعوها، اسے کاشت کرو. او ازرعوها، یا کاشت کرواؤ. امسکوها، یا اسے روکے رکھو، یعنی خالی پڑا رہنے دو. قال رافع کہتے ہیں قلت، میں نے کہا سمعا وطاعتا، میں نے سنا اور اطاعت کی. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے تو بٹائی کی بالکل ممانعت ہوتی، اسی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف. لیکن اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بٹائی سے منع کیا وہ مشروط بٹائی تھی کہ اس میں وہ چند حصے زمین کے مخصوص کر لیتے تھے کہ جس میں کیا آتا تھا کہ مثلاً جیسے پیچھے بھی آتا نا کہ زمین کا ایسا کرایہ ٹھہراتے تھے کہ جو پانی کی نالیوں پر پیداوار ہو وہ زمین والا اور باقی جو ہے محنت والا. اس میں کیا محنت کرنے والے کا حق مارے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے ایسی بٹائی سے منع کر دیا. اچھا یہ جو باب تھا نا مواسات، اس کی دلیل یہاں سے نکل رہی ہے ازرعوها، خود اگاؤ، او ازرعوها، یا اگواؤ. ٹھیک ہے، یعنی یا اگواؤ مراد کیا ہے؟ کسی کو دے دو اگانے کے لیے، یعنی ویسے ہی دے دو، یعنی اس پر کرایہ مت لو، یہ مراد تھی.
حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ اخبرنا الاوزاعی عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف کہ لوگ زراعت کرتے تھے اس میں کس طرح، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور نصف پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ارض، آپ نے فرمایا کہ جس کی زمین ہو فليزرعها، اسے چاہیے کہ اس میں خود کاشتکاری کرے، او ليمنحها، یا اس کو کسی کو بخش دے، فإن لم يفعل، اور اگر ایسا نہ کرے فليمسك قرضه، تو اپنی زمین کو روکے رکھے یعنی خالی رہنے دے. وقال الربيع بن نافع ابو توبہ حدثنا معاویہ عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فإن أبى فليمسك أرضه. اور یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ روکنے کی بات اس لیے کی گئی کہ ایسی شرائط پر مت دیا جائے کہ جس میں دوسرے پر ظلم ہو، یعنی ظلم کرنے سے بہتر وہ زمین خالی پڑی رہے، یا پھر صدقہ کر دے، یہ نہیں کہ ساری زمین کو کسی کے نام ٹرانسفر کر دے بلکہ مفت میں اسے زراعت کرنے دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود اس پر کام کرے. ان دونوں احادیث میں بظاہر جو کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے اس کو دور اس طرح کیا ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خیبر کی زمین پر خود بھی معاملہ کیا، آپ کا عمل بھی سامنے ہے، اور محصول لینے کی بھی بات کی، لیکن ایک جگہ پر روکا تو روکا کس وجہ سے کہ ایسی شرائط پر دینے سے روکا کہ جس میں کسی بھی فریق پر ظلم ہو. یہ بات ہے صرف، یعنی بالکل کلیتاً منع نہیں کیا گیا بلکہ اس طریقے سے دینے سے منع کیا گیا کہ جس سے مثلاً آپ دیکھیں بات کرنے سے کیا ہمیں منع کیا گیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا، خاموشی جھوٹ سے اور غلط زبان استعمال کرنے سے بہتر. زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا ذکر فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بیان کی قوت دی. اب بیان کی قوت، انسان جب ایک کلمہ خیر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے، صدقہ ہے. لیکن اگر انسان زبان سے کلمہ شر نکالتا ہے تو اس کے لیے عذاب کا سبب ہے، مصیبت. ایک کلمہ جنت میں پہنچانے کے قابل ہو سکتا ہے اور ایک ہی کلمہ جہنم میں لے جانے کے قابل ہو سکتا ہے. یہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی. اب انسان کہے کہ میں تو بالکل نہیں بولوں گا، کیا خبر میری زبان سے ایسا ہی کلمہ نکل جائے کہ جس سے جہنم میں پہنچ جاؤں، تو کیا آپ اس کو مطلقاً بولنے کو حرام کر دیں گے؟ نہیں، خاموشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن زبان کا اچھا استعمال کس سے بہتر ہے؟ خاموشی سے. اور شر، اگر شر کا اندیشہ ہو تو پھر اس زبان کو بیکار ہی پڑا رہنے دینا چاہیے. تو اسی طرح اگر ناجائز شرائط ہوں تو زمین بیکار ہی پڑی رہے تو بہتر ہے، لیکن اگر جائز شرائط کے ساتھ ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ زمین کو بھی فائدہ ہوگا، اگانے والے کو بھی فائدہ ہوگا، اگوانے والے کو بھی فائدہ ہوگا، عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک مفید کام سے مطلقاً روک دے؟ مطلقاً کا مطلب ہے مکمل طور پر نہیں روکا گیا بلکہ ان شرائط کے ساتھ اس کو کرنے سے روکا گیا کہ جس سے کسی کے اوپر بھی ظلم ہو یا معاشرے میں جھگڑا فساد ہو. آپ کو یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ جھگڑے کی 3 بنیادیں ہیں، اس میں ایک زمین بھی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زمین چونکہ جھگڑے کا سبب ہوتی ہے، تو جن احادیث میں مزارت سے روکا گیا وہ ان وجوہات کی بنا پر منع کیا گیا، حرام کیا گیا جہاں جھگڑا اور قتل و فساد اور مصیبت کا سبب بنے. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن عمرو وقال ذکرته لطاؤوس فقال يزرع. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينهى عنه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، یعنی بٹائی سے منع نہیں کیا. ولكن قال، لیکن آپ کا مطلب کیا تھا، ان یمنح احدکم اخاہ، اگر کوئی اپنے بھائی کو ویسے ہی دے دے اس پر آدھا لینے کی بجائے، خیر له من ان یاخذ شیئا معلوما، وہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے کوئی معلوم چیز وصول کرے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یکری مزارعه علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و صدرا من امارت معاویہ. ابن عمر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزاروں کو کرائے پہ زمین دیتے تھے اور آپ نے ان کو روکا نہیں. اگر حرام ہوتی مزارت تو آپ ان کو روک دیتے. اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر اور عثمان اور حضرت معاویہ کی خلافت کے شروع کے زمانے میں بھی کس پر دیا؟ کرائے پر دیا. ثم حدث عن رافع ابن خدیج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کراء المزارع، پھر ان کو حضرت رافع بن خدیج کی حدیث پہنچی کہ جس میں مزارت سے روکا گیا تھا. فذهب ابن عمر الى رافع، تو ابن عمر رافع کے پاس چلے گئے. فذهبت معه، تو میں بھی ان کے ساتھ گیا. فسأله، تو ان سے پوچھا. فقال، تو کہنے لگے، نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء المزارع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پہ دینے سے منع کیا. فقال ابن عمر کہتے ہیں، قد علمت انا كنا نکری مزارعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زمین کو کرائے پر دیا کرتے تھے. بما علی الاربعاء و بشیء من التبن، کس شرط پر؟ کہ علی الاربعاء،
چوتھائی پر، وبشیء من التبن اور تھوڑے گھاس کے بدلے پر، یعنی معاوضے کے طریقے پر. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ کنٹرڈکشن خود بخود یہاں حل ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جو طرز عمل تھا وہ مختلف تھا، رافع بن خدیج کا جو طرز عمل تھا وہ مختلف تھا. عبداللہ بن عمر کو جب رافع کی بات پتہ چلی تو کیا ہوا؟ انہیں حیرت ہوئی کہ ہم تو آپ کے زمانے میں کرتے رہے اور باقی ادوار میں بھی، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ پھر وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم انہی شرائط پر جو کہ عام طور پر معلوم اور معروف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ ایک ایکسیپشنل صورت تھی رافع بن خدیج کی کہ جس میں کوئی ایسی شرائط ہوں گی کہ جن شرائط پر دینے سے منع کیا گیا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرائے پر دی جاتی تھی. ثم خشی عبداللہ یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد احدث فی ذلک شیئا لم یکن یعلمہ. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو اس بات کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کچھ روکا ہو اور مجھے وہ معلوم نہ ہو. تو انہوں نے تقوی کی بنا پر کیا کیا؟ فترک قراء الارض، اس کے بعد یہ کام چھوڑ دیا. باب قراء الارض بالذهب والفضة، زمین کو کرائے پر دینا نصف پیداوار کے عوض نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے عوض، یعنی کرنسی لے کر، روپے پیسوں کے ساتھ ٹھیکے پہ دینا. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستاجروا الارض البيداء من السنة الى السنة. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بہتر کام جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کیا ہے کہ خالی زمین کو ایک سال کے لیے کرائے پر دو، یعنی وقت کا تعین کرو. باب قراء الارض بالذهب والفضة، سونے چاندی کے بدلے زمین کو کرائے پر دینا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں ان امثل ما انتم صانعون، بہترین چیز جو تم کرنے والے ہو، ان تستاجروا الارض البيداء، کہ تم خالی زمین کو اجرت پر دے دو، من السنة الى السنة، ایک سال سے دوسرے سال تک کے لیے. بیضاء سفید کو کہتے ہیں، یعنی چٹیل زمین جس پہ کچھ بھی نہ اگا ہوا ہو. یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحنظلة بن قيس عن رافع بن خدیج قال حدثني عمايا. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دو چچاؤں نے بیان کیا، انہم كانوا يكرون الارض، کہ وہ کرائے پر دیا کرتے تھے زمین، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بما ينبت، جو اگتا تھا، علی الاربعاء، چوتھائی پیداوار پر. اور اربعاء کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ جو نالیوں کے یعنی پانی کے جو کھال ہوتے ہیں ان کے کناروں پر. او شیء یستثنیہ صاحب الارض، یا وہ چیز کہ جسے زمین کا مالک مستثنی کر دیتا تھا، یعنی مخصوص کر دیتا تھا اپنے لیے کہ یہ حصہ اس کی پیداوار مجھے ملے گی اور باقی حصے کی تم لے لینا. تو یہ ناجائز شروط کا ذکر اس حدیث میں واضح طور پر آ رہا ہے. فنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روک دیا. یہ جو رافع بن خدیج کی حدیث پیچھے آئی ہے اس کی مزید وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا، اس لیے کہ ان کی جو شرائط تھی بٹائی کی وہ درست نہ تھی. فقلت لرافع فكيف هي بالدینار والدرہم، تو میں نے رافع سے کہا پھر وہ دینار و درہم کے بدلے میں کیسے ہو سکتا ہے. فقال رافع ليس بها بأس، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں بالدینار والدرہم، یعنی روپے پیسے کے بدلے میں بھی دینے پر. وقال الليث، اور لیث کہتے ہیں وكان الذي نهي من ذلك، کہ جو چیز جس سے روکا گیا وہ کیا ہے اس کا پتہ کیسے چل سکتا ہے. ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام، کہ وہ چیز کے دیکھیں اس میں صاحب بصیرت لوگ، سمجھدار لوگ، حلال اور حرام کو، لم یجیزوہ، پھر نہ جائز قرار دیں اس کو، لما فیہ من المخاطرتی، اس وجہ سے کہ جو اس میں دھوکہ وغیرہ پایا جاتا ہو. مخاطرہ دھوکے کو کہتے ہیں، خطر اس سے نا جس میں کسی قسم کا خطرہ پایا جاتا ہو. مراد یہ ہے کہ پھر اس میں آخری بات کیا ہوگی کہ ہونی چاہیے مزارت یا نہیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ اس کے شروط اور اس کے جو باقی چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. اور کون جائزہ لے گے؟ ذو الفہم، سمجھدار لوگ. اور اگر اس میں کسی قسم کا دھوکہ ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر اس کے بغیر ہو تو اجازت دی جائے گی. باب حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال وحدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا فلیح عن ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما یحدث وعنده رجل من اہل البادیۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بات کر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک شخص تھا صحرا والوں میں سے، یعنی بدو. ان رجل من اہل الجنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حدیث سنا رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، اور ایک بدو بھی اس مجلس میں بیٹھا ہے.
بات کیا ہوتی ہے کہ ان رجلا من اہل الجنت، کہ جنت والوں میں سے ایک شخص استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت مانگے گا، کس بات کی؟ فی الزرع، کھیتی باڑی کرنے کے معاملے میں. فقال لہ، تو وہ اس سے فرمائے گا، الست فیما شئت، کیا تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو تو چاہتا تھا؟ یعنی سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، اب کھیتی باڑی کس لیے کرنا چاہتے ہو؟ قال بلا، انسان عرض کرے گا کہ اے رب سب کچھ ہے، ولکنی احب ان ازرع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں زراعت کروں، میرا شوق ہے. قال، کہتے ہیں کہ فبذر، پھر وہ بیج بوئے گا. فبادر الطرف نباتہ، تو کیا ہوگا؟ طرف کہتے ہیں نگاہ جھپکنے، آنکھ جھپکتے ہی اس کی نباتات نکل آئیں گی. وہ استواءہ، اور آنکھ جھپکتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا. وہ استحصادہ، اور اتنی دیر میں وہ کٹائی کے بھی قابل ہو جائے گا. فکان امثال الجبال، اور اس کا پھل کتنا آئے گا؟ پہاڑوں جتنا. فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دونک یا ابن آدم، یہ ایک محاورہ ہے، دونک یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، یہ ہے جو تم کہتے تھے، فإنہ لا یشبعک شیء، کہ تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، سیراب نہیں کر سکتی، تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی، تیری ہرس نہیں ختم کر سکتی. فقال الاعرابی، تو اعرابی یہ بات سن کے بولا، واللہ لا تجدہ الا قرشیا و انصاریا، کہ اللہ کی قسم یہ شخص یا قریشی ہوگا یا انصاری. فإنہم اصحاب زرع، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں. واما نحن، تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فلسنا باصحاب زرع، ہم زراعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ انسان کی جو ہرس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کتنی بھی دولت ہو اس پہ قناعت نہیں کرتا. کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اتنا ہے تو اس پر میں کیا کروں، اب مزید کوئی اور خیر بھلائی کا کام کروں، بہت زندگی کمائی کر لی. نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اور انویسٹ کر کے اور بڑھا لوں. زندگی کا آخر آ جاتا ہے لیکن انسان دنیا کمانے سے کبھی نہیں تھکتا. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر متلون مزاجی، یعنی ایک کام کے بعد ایک کے بعد ایک اختیار کرتا چلا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے. بدو نے وہ ساری اللہ کی قدرت اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ جاننا چاہا کہ وہ ہوگا کون. باب ما جاء فی الغرس، درخت وغیرہ اگانے کا بیان، کھیتی باڑی کرنے کا. غرس کہتے ہیں اگانا، کچھ بونا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ انه قال انا كنا لنفرح بيوم الجمعة، کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے تھے. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. كانت لنا عجوز تأخذ من اصول سلق لنا كنا نغرسه في اربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا اعلم الا انه قال ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يقولون ان ابا هريرة يكثر، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 5000 سے کچھ زائد احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، تو لوگ ان پر بعض اوقات اعتراض کرتے تھے کہ اتنی حدیثیں کہاں سے لے آتے ہو. واللہ الموعد، اور اللہ ہی سے ملاقات کرنی ہے، یعنی مجھے خدا کا ڈر ہے، میں اپنے پاس سے حدیثیں بیان نہیں کرتا. یہ کہنے کا ایک انداز تھا. وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہے مہاجرین و انصار کو، لا يحدثون مثل احادیثہ، کہ وہ نہیں بیان کرتے اس کی طرح کی احادیث. کس کی طرح کی؟ ابو ہریرہ جتنی. وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ، اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اور لوگ احادیث اس لیے بیان نہیں کر سکتے تھے کہ میرے مہاجرین بھائی جو ہیں كَانَ يَشْغَلُهُمْ عمل و اموالہم، ان کے مالوں کا عمل جو ہے انہیں مشغول رکھتا تھا. مال کا عمل کیا ہے؟ یعنی مال تجارت وغیرہ مراد ہے. وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، اور میں ایک مسکین انسان تھا. الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا، لازم رہتا. علی ملء بطنی، اپنے پیٹ بھر کھانے پر، یعنی مجھے صرف ایک پیٹ بھر کھانا چاہیے ہوتا تھا اور مجھے دنیا میں سے کسی چیز کی غرض نہ تھی. فاحضر حین یغیبون، تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا جب لوگ غائب ہو جاتے تھے. وأعی حین ینسون، اور میں وہ یاد کر لیتا تھا جو لوگ بھول جاتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لن یبسط احد منکم ثوبہ،
ہرگز نہ پھیلائے گا اپنا کپڑا تم میں سے کوئی ایک، حتی اقضی مقالتی، یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، ہاذہ یہ، ثم یجمعہ، پھر اس کو وہ اکٹھا کر لے گا، سمیٹ لے گا، الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف، فینسی من مقالتہ شیئا ابدا، تو وہ میری بات میں سے کبھی کچھ بھی نہ بھولے گا، فبسطت نمرۃ، تو میں نے اپنا کمبل پھیلا دیا، اپنی چادر پھیلا دی، پھر کیا ہوا، لیس علی ثوب غیرھا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہ تھا، حتی قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر لی مقالتہ، اپنی بات، ثم جمعتها، پھر میں نے اس کو سمیٹ لیا، الی صدری، اپنے سینے کی طرف، فوالذی بعثہ بالحق، بس قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما نسیت من مقالتہ تلک الی یومی ھذا، کہ اس دن کے بعد میں آپ کی کوئی بھی بات بھولا نہ پھر، یعنی اگر احادیث بہت کثرت سے لکھی نہیں بھی جاتی تھیں تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفظ کے ایسے انتظامات کر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ ذخیرہ ہم تک منتقل ہو گیا۔ واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی، ما حدثتکم شیئا، تو میں تمہیں کبھی کچھ نہ بتاتا، ابداً، کبھی بھی۔ اور وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی الرحیم، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بینات میں سے اور ہدایت میں سے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، وہ آخر تک وہ آیت بارہا پیچھے گزر چکی ہے۔